نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس سے پہلے 17 اکتوبر کو ہمارا سیشن ہوا تھا سود کے حوالے سے، تو اس میں بنیادی باتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن ایک بہت اہم بحث پچھلی دفعہ رہ گئی، وہ آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بحث یہ تھی کہ بہت سی ایسی مروجہ شکلیں ہیں جو حقیقت میں سود ہیں، لیکن لوگ ان کو سود نہیں سمجھتے یا لوگوں کی فہم کی حد تک وہ سود نہیں بنتی۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ سود کہتے کسے ہیں اور سود بنتا کب ہے۔ اس ضمن میں چند چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں، اور سود کا لفظی مطلب ہم نے دیکھا تھا۔ یہ اب آپ کے سامنے سلائیڈز آ رہی ہیں۔ اگر لغت میں کسی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو سود کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے اور پچھلی دفعہ کی طرح سوالات بھی آتے رہتے ہیں درمیان میں، تو ہمارے چونکہ ایک انٹریکٹیو سیکشن ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ہم بہت سے سوالات کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے آواز سب کو آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں پر زوم پر جی آواز سب کو آ رہی ہے تو بتا دیجیے گا۔ زوم پر سب کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز ان کو نہیں آ رہی ہے۔ جی اچھا، میں خاص طور پہ دوبارہ سے آپ جوائن کریں گے نا، جن کی آواز کا مسئلہ ہے، اگر وہ دوبارہ سے جوائن کریں گے تو انشاءاللہ وہ پھر آواز کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کہاں چلے گیا اب؟ یہ نہیں نہیں اچھا جی، ایک منٹ میں ذرا اس کو وہ کر لوں۔ اسکرین شیئرنگ کا مسئلہ تھوڑا سا بنا ہے اس میں ایک منٹ۔ وہ آسانی رہتی ہے پھر نا اس میں۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کر رہا تھا کہ اگر سود کا مطلب ہم کسی لغت میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب تو اضافے کا ہے، اور عربی یعنی قرآن کے اندر لفظ سود نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر لفظ کیا ہے؟ ربا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سود کے مفاسد کو میں تھوڑا سا یہ بائی پاس کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم کی آیات ہیں، البتہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تو فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔
4 آدمی ایسے جن پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، سود لینے والے پر، دینے والے پر، سودی حساب لکھنے والے پر، سودی سودی معاملے کی گواہی دینے والے پر، ان 4 بندوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، اب یہ تو چند باتیں ہو گئی۔ اب یہ جن چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، 2-3 چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ کور کی تھی، ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں گے۔ امپورٹ فائنانس میں سود کی مروجہ شکل پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے۔ بینک کا سود، یہ سود کیسے بنتا ہے، اس کو بھی آج دیکھ لیں گے۔ قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، اس کو بھی آج دیکھیں گے۔ نئے سونے کے بدلے پرانے سونے کا تبادلہ اور فرق برابر کرنا، خواتین کے لیے خاص طور سے مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیولری کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ سود بن جاتا ہے۔ جلد ادائیگی کی وجہ سے متعلقہ رقم کروانے کا مطالبہ کرنا، مرابحہ رول اوور کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ مرابحہ کسے کہتے ہیں، مرابحہ کو رول اوور کرنا کسے کہتے ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے رعایت کرنا، بولی والی لکی کمیٹی کا طریقہ کار، موٹر سائیکل فریج کمیٹی، پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینے کا معاملہ، شرکت میں رأس المال کی ضمانت کا دینا۔ رأس المال کہتے ہیں آپ کا کیپٹل اور سرمایہ۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور بزنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اور اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو لاس نہیں ہوگا، تو یہ بھی سود بن جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ، یہ بہت بڑا ہے کہ ڈیبٹ کارڈز پر اور کریڈٹ کارڈز کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے۔ موبی کیش اور مختلف موبائل کمپنیز کی طرف سے ایک مخصوص بیلنس پر، جائز کیش اکاؤنٹ میں اگر آپ نے اتنے پیسے رکھے ہیں تو اتنے فی منٹس آپ کو ملیں گے، یہ بھی ایک صورت بنتی ہے۔ گاڑی کی بکنگ کا ایک معاملہ ہے، اس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ گاڑی کی بکنگ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے گاڑی کی بکنگ کروا لی تو اس کی بکنگ کرنے کے 6 مہینے کے بعد آپ کو گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک چیک ملتا ہے، وہ کیش بیک کہتے ہیں اس کو، کیش بیک آپ کو چیک ملتا ہے کہ آپ کو پیسے واپس ملتے ہیں۔ تو کیا وہ پیسے آپ کے لیے واپس لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پہ صورتیں ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اب یہ جو سلائیڈ آ رہی ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ والی جو لائٹ ہے نا اس کو بند کر دیں، پیچھے والی لائٹس کو بے شک کھول دیں، اس والی لائٹ کو بند کر دیں، یہ والی جو لائٹ ہے۔ یہ والی لائٹ، یہ والی بند کر دیں اس کو، اب ٹھیک ہے، اب وہ صحیح نظر آئے گا صحیح آپ کو۔ اچھا، اب اس میں آپ کے سامنے نا یہ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، 2 لفظ ہے 2 کالم کے اندر۔ اصل میں 2 قسم کا سود ہے، ایک آ رہا ہے ربا القرض ہے، ربا الجاہلیہ ہے، اور ربا النسیئہ، یہ ایک ہی لائن میں آ رہا ہے۔ اور دوسری لائن میں آ رہا ہے ربا الفضل، ربا البیع اور ربا النقد۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے گا آسانی کے ساتھ کہ دیکھیں لون ٹرانزیکشنز میں جہاں ادھار رقم دی جا رہی ہو وہاں پر جو سود آئے گا اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں، ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں، ربا النسیئہ بھی کہتے ہیں۔ اور جہاں پہ بارٹر ٹریڈ ہو، بارٹر ٹریڈ کا مطلب کیا بنے گا، کموڈٹی ورسز کموڈٹی ہے، ایک چیز دے کر دوسری چیز اس کے بدلے میں لی جا رہی ہے، وہاں پہ کیش انوالوڈ نہیں ہے، تو وہاں پر جو سود بنتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ربا الفضل، ربا البیع، ربا النقد۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے کے اندر یہ عربوں کے پاس اس کا تصور نہیں تھا، یعنی عرب جو ہے وہ اس کو سود نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ دوسری قسم آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ اب اس میں دیکھیں یہ والی جو قسم ہے نا، یہ جس قسم کی طرف میں نے اس کو کیا آ گیا نا آپ کے سامنے، یہ والی جو قسم ہے یہ خاص طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان کو نہیں پتا تھا اس کا۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کھجور لے کر آئے. آج ماشاء اللہ. آج وعلیکم السلام. آ جاؤ زیر بھائی, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو اللہ کے نبی نے یہ چیز کو بیان فرمایا. البتہ یہ والی جو قسم ہے ربا القرض, یہ انوالو تھی. یہ والی جو قسم ہے ربا القرض کی, یہ انوالو تھی. اب آگے چلتے ہیں ہم. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہماری ایک آپ سمجھیے گا کہ سلائیڈ ہے جو بہت بیسک ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ دیکھیے ایک طرف لکھا ہے ہبا, یہ میں نمبر 1 لگا رہا ہوں اس کے اوپر نا, نمبر 1 قرض, دوسری طرف نمبر 2 اعارہ, نمبر 3 یہ 1 2 3 یہاں پہ لگا ہوا ہے. اچھا اس طرف چلنا شروع کر دیں, دوسری طرف بے, یہ بھی 1, دین نمبر 2 اجارہ, نمبر 3 یہ بھی میں نے نمبر لگا دیا اس کے اوپر. اب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. اچھا یہ 2 قسم کے علیحدہ علیحدہ, بلکہ اگر میں اس کو مٹا دوں, ان کو میں 1 2 3 کو مٹا دوں, بلکہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں کہ نان کمپنسیٹری کو نمبر 1 لگا دیتا ہوں اور کمپنسیٹری کو نمبر 2 لگا دیتا ہوں. تو کہ 2 قسم کے بنیادی طور پہ عقود ہیں, معاملات ہیں جو لوگ آپس میں کر رہے ہیں. ایک طرف لکھا ہے نان کمپنسیٹری, یک طرفہ, یونیلیٹرل بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یک طرفہ ہے. مثال کے طور پہ آدمی دینے کے بعد پابند نہیں ہوا. ہبا کا مطلب گفٹ کرنا ہے, میں نیچے لکھ بھی رہا ہوں اس کے اوپر نا, گفٹ کرنا. اس میں گفٹ کرنا, اس میں اگر میں عرفان بھی آپ کو کو ہوسٹ بنا دوں جی, تاکہ آپ اس میں لوگ آ رہے ہیں تو اس کو جناب ایڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے گا. تو اب میں یہ لکھ رہا تھا اس کو کہ یہ جو ہبا ہے اس کو بنیادی طور پر آپ گفٹ کہہ سکتے ہیں, یہ گفٹ ہے. اور قرض یہ لون ہے. اور اعارہ یہ بھی آپ بنیادی طور پر کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو ادھار دے دینا. یعنی مطلب یہ لون کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز پیسے دے دیے, وہ خرچ ہو گئے. اور اعارہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے استعمال کرنے کے لیے دے دیا, تو یہ لون ٹرانزیکشن ہوگی. یعنی اعارہ ہو گیا کہ جو استعمال ہونے کے بعد آپ کو واپس ملے گی. لیکن ان تینوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ایک چیز پائی جا رہی ہے. وہ ایک چیز کیا پائی جا رہی ہے؟ وہ بنیادی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ یک طرفہ ہے, یونیلیٹرل ہے. یک طرفہ یونیلیٹرل کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ دینے کے پابند نہیں ہے, آپ کسی چیز کے پابند نہیں تھے لیکن آپ نے گفٹ کر دیا. قرض دینا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی لیکن آپ نے دے دیا. اعارہ کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے دینا چاہا تو آپ نے دے دیا, لیکن آپ پابند نہیں تھے اس بات کے, لیکن آپ نے اس کو دے دیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یونیلیٹرل ہے, یک طرفہ ہے. اچھا 2 طرفہ کیا ہے؟ جس میں بے ہے, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ سیل اینڈ پرچیز ہے, ٹھیک ہے نا, سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن اگر ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں بے. اچھا دین کیا ہے اور کیسا؟ کوئی کریڈٹ ہوتا ہے نا, جو کوئی بھی کریڈٹ, یہ کسی لائبلٹی جو ایمرج ہوتی ہے کسی سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کے اندر, تو اس کو ہم دین کہتے ہیں. دونوں چیزوں میں فرق سمجھیے گا. دیکھیے لفظ دین یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, اور یہ قرض یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے, اور ہم دونوں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. کیونکہ بنیادی طور پر کہ کسی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کیا, چاہے سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن ہو یا ہائرنگ ٹرانزیکشن ہو, کوئی بھی ایسا ٹرانزیکشن کیا آپ نے, کوئی بھی ایسا معاملہ کیا جو 2 طرفہ تھا, اس 2 طرفہ معاملہ کرنے کے نتیجے میں جو آپ کو اوپر ایک فائنینشیل لائبلٹی آتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم دین کہتے ہیں. اچھا تیسری چیز تھی اجارہ. اجارہ عام طور پہ آپ اس کو لیزنگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیزنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو کرائے کے اوپر آپ لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم اجارہ کہتے ہیں. لیکن اجارہ کی جو ٹرم شرعی اعتبار سے وہ زیادہ براڈ ہے.
کیونکہ ہم لیزنگ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی ایسٹ کو رینٹ پر لے رہے ہوتے ہیں تو یہ لیزنگ کانٹریکٹ قرار پر ہوتا ہے، لیکن کسی کے سروسز اگر ہم لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو لیزنگ نہیں کہتے، وہ سروس کانٹریکٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے کسی بھی قسم کی کسی انسان سے یا کسی چیز سے متعلق منفعت کو حاصل کرنا اور اس کو پے کرنے کا نام اجارہ ہے۔ اجرت کے اوپر پیسے لے کر آپ نے اس کو پے کر دیا تو اس کو آپ اجارہ کہتے ہیں۔ تو جو چیز اس سلائیڈ میں سمجھنے والی تھی اسے اتنی تھی کہ شرعی اعتبار سے کانٹریکٹس کتنی قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے، ایک کمپنسیٹری ہے، بائیلیٹرل ہے، بائنڈنگ ہے، یہ سارے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، کمپنسیٹری لکھا ہوا ہے، کمپنسیٹری کے نیچے آپ دیکھیں گا کہ دو طرفہ لکھا ہوا ہے، کمپنسیٹری کے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں طرفہ یا 2 طرفہ لکھا ہونا چاہیے تھا۔ اس کو بائیلیٹرل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ بائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جو صحیح لفظ ہے کہ اس کو ہم عقد لازم بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں ہم اس کو عقد لازم بھی کہتے ہیں کہ دونوں کے اوپر لازم ہو گیا، یہ عقد لازم بھی ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ عقد لازم بھی ہے۔ اچھا، اس کو دوسری طرف جو نمبر 1 ہے اس کو عقد غیر لازم کہیں گے، عقد غیر لازم آپ اس کو کہیں گے، عقد غیر لازم ہے۔ اسی طریقے نان کمپنسیٹری بھی ہے، نان بائنڈنگ بھی ہے، یونیلیٹرل یک طرفہ بھی ہے۔ اب یہ سارے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کانسیپٹ اس کا سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر۔ یہ اگلی سلائیڈ بھی بہت بنیادی سلائیڈ ہے ہماری۔ دین کو تھوڑا سا اور اب ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دین کی ایگزامپل یہ بنے گی، مثال کے طور پر ہمارے پاس جتنے بلز آ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے 1 مہینہ الیکٹریسٹی استعمال کی، الیکٹریسٹی استعمال کرنے کے نتیجے میں اب میرے اوپر بل ڈیو ہو گیا۔ اب یہ ڈیو ڈیٹ تک یا ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی میرے ذمے جو فائنینشیل لائبلٹی ہے بل کی، یہ دین ہے میرے ذمے۔ جتنے بلز ہیں یا کہ جتنی آپ انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو جتنی انسٹالمنٹس آپ کے اوپر پیبل ہے، لائبلٹی ہے، وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ جتنی کریڈٹ سیلز ہوتی ہیں ان کریڈٹ سیلز میں آپ کے اماؤنٹ آپ کے ذمے پیبل ہوتی ہے، ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری ایگزامپلس بنتی ہے دین کی۔ آگے چلیے گا۔ یہ اب ہماری ایک بہت امپورٹنٹ، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، آج کوشش کرتے ہیں کہ مزید اس کو تھوڑا سا کر لیں۔ اس کو بڑا کروں گا تو خیر پھر وہ زیادہ واضح نہیں ہوتا، یا کر لیں اس کو بڑا۔ اچھا خیر چلیے، اب اس میں 4 چیزوں میں فرق بیان کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ 4 چیزوں میں اس میں ایک فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ قد سامنے لکھا ہوا آ ہی رہا ہے، سب کے سامنے آ رہا ہے لکھا ہوا۔ ایک طرف ہے قرض ہے، دین ہے، امانت ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھیں ہم نے جتنی بھی آگے ایکسرسائز کرنی ہے نا، اب یہاں پہ توجہ دیجیے گا، جتنی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے آگے چل کر، اس کو یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے یا جو پیسہ میں دے رہا ہوں، اس کو ہم کس جگہ کیٹیگرائز کریں گے۔ یہ سب سے پہلا آپ کا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ جو پیسہ آپ کسی کو دے رہے ہیں یا پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیش فلو کہتے ہیں نا آپ کو۔ اس کیش فلو، یہ جو پیسہ میں نے لیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے اور یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر ہمارے پاس اگلے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یا تو اب اس میں نے 4 دیا ہے، ہم 5واں بھی لگا سکتے ہیں، 5واں 6واں بھی، یہ سمجھانے کے لیے 4 کیٹیگریز دی ہیں، 4 چیزوں کا فرق، کیونکہ انہی 4 چیزوں کے اندر عام طور پہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے 4 چیزوں کو ہم نے علیحدہ کر دیا۔ اب اس میں کس چیز کو میں نے کہا، دیکھیے گا اس چیز کو کہ بنیادی طور پر ایک طرف آ گیا قرض، اور دوسری طرف ہے اس کے ساتھ دین، اور تیسری طرف کیا چیز ہے؟ امانت، اور چوتھی چیز کیا آ گئی؟ انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری۔ اب اس میں پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ قرض کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے؟ یہ ہم نے بتایا تھا کہ 2 قسم کی عقود ہیں، کمپنسیٹری ہے اور نان کمپنسیٹری ہے۔ تو اس کو ہم کہاں کس طرف ڈالیں گے، کیٹیگرائز کس جگہ پہ کیٹیگرائز کریں گے؟ نان کمپنسیٹری میں۔ تب اس کو ہم ایک اور اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں، علماء کرام سے آپ ایک اور اصطلاح بھی سنیں گے، وہ تبرع کی ہے۔ تبرع اور احسان کا معاملہ ہے۔
تبرع کا مطلب آپ کی طرف سے ایک آپ کی مرضی پر موقوف ہے، آپ نے کسی کے ساتھ احسان کے طور پر کوئی معاملہ کیا، آپ پہ لازم نہیں تھا، تو یہ تبرع بھی ہے، تبرع بھی اس کو کہتے ہیں۔ اچھا دین کی طرف آپ دیکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ دین کیا ہے، کمپنسیٹری ہے، کیونکہ دو ایسے آدمیوں کے درمیان میں دین آئے گا جہاں پہ کوئی نہ کوئی عقد ہوا تھا، ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہوا کہ بیوی کا مہر، کیوں زہر بھائی، وہ کیا ہے، قرض ہے یا دین ہے؟ دین ہے، قرض نہیں کہیں گے اس کو، دین ہے، کیونکہ یہ معاملہ طے ہوتا ہے دو طرفہ سے، دو طرف سے طے ہوتا ہے کہ بھئی نکاح ہوگا، نکاح کے بعد، اسی لیے نکاح خوان کیا الفاظ کہتا ہے کہ میں نے ان خاتون کا نکاح بعوض اتنے مہر کے آپ سے کر دیا۔ یہاں پہ لفظ کیا آ رہا ہوتا ہے، بعوض کیا آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ چاہو تو دے دیا، نہ چاہو تو نہ دیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ دین ہے، یہ کیا ہے، بیوی کا مہر دین ہے۔ آگے چلیے گا، تیسری چیز ہے امانت۔ امانت کا ایک قاعدہ سمجھیے گا ذرا، امانت کا قاعدہ یہ ہے، امانت میں اور قرض میں کیا فرق ہے؟ میں نے اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، جو چیز رکھوائی ہے وہی چیز واپس ملنی ہے، جو چیز رکھوائی ہے وہی چیز مجھے واپس ملنی ہے۔ اگر میں اس چیز کو استعمال کر لوں گا تو وہ کیا بن جائے گا، وہ قرض بن جائے گا۔ اور قرض کی ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو چیز دی ہے وہ خرچ ہو جائے گی، وہ نہیں ملنی، اس کا مثل مجھے واپس ملتا ہے قرض کے اندر۔ ایسی چیز جو استعمال ہونے کے باوجود بھی خرچ نہ ہو وہ قرض نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے ایک ہم نے ٹیکنیکل اصطلاح پڑھی تھی، وہ کیا تھی، کہتے ویسے ہمارے پاس اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مستعار، ہمارے اردو میں بھی کہتے مستعار، ادھار لے لی کسی چیز کو، گاڑی لے لی، استعمال کی، واپس کر دیا۔ اب یہ نہیں کہیں گے میں نے گاڑی قرض لی، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گاڑی استعمال کرنے سے خرچ نہیں ہوئی۔ میں نے گھر لیا، استعمال کیا، واپس کر دیا کہ یار ایک مہینے کے لیے مجھے اپنا اپارٹمنٹ دے دو، اپارٹمنٹ دے دیا، استعمال کیا، واپس کر دیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کپڑے لے لیتے تھے، استعمال کیا، واپس کر دیا، اسلحہ لیا، استعمال کیا، واپس کر دیا، کمپیوٹر لیا، لیپ ٹاپ لیا، موبائل لیا، استعمال کر کے واپس کر دیا۔ جب یہ ساری چیزیں، جن چیزوں کو آپ نے استعمال کیا، واپس کر دیا، اس کو تو کہتے ہیں اعارہ۔ اچھا اس کی آدمی کی مرضی تھا یا چلو تم استعمال کر لو، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، تو یہ تبرع تھا۔ اگر آپ نے استعمال کرنے کے لیے دیا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی کمپنسیشن کے آپ نے دے دیا کہ بھئی تم استعمال کر لو، استعمال کر کے واپس کرنا، کیا بن جائے گا، اعارہ ہے۔ آپ نے اس کو دے دیا، استعمال کر واپس کر دینا۔ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے، پھر کیا ہے، اجارہ ہے۔ یہ چیز استعمال کرو، اپارٹمنٹ میں رہو گے تو 25,000 روپے کرایہ بھی دینا پڑے گا، ابھی کیا ہے، ابھی اعارہ نہیں ہے، ابھی نان کمپنسیٹری نہیں بلکہ کیا بن جائے گا، کمپنسیٹری بن جائے گا۔ اچھا امانت کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ کسی چیز کو بطور حفاظت کے کسی کے پاس رکھوا دیا یا اعتماد کے درجے میں رکھوا دیا، اب وہ آدمی اس چیز کو ویسے ہی واپس کرنے کا پابند ہے جیسے اس کے پاس رکھوائی گئی تھی، وہ اس کو اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو جس چیز کو خرچ نہ کیا جائے اور جیسے رکھوایا جائے ویسے ہی مل جائے تو وہ کیا ہوتی ہے، امانت ہے۔ اچھا امانت کا قاعدہ کیا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اوپر، نان کمپنسیٹری ہے۔ اور آخری جو چیز آ رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی اگر سرمایہ کاری ہو تو یہ کمپنسیٹری ہوتا ہے، کیونکہ دو آدمیوں کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، پیسے لگائیں گے، پھر اس کے آخر میں آپ کو کیا ملے گا، پروفٹ ملے گا، نفع ملے گا یا لاس ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا آپس میں اس کو طے کرتے ہیں۔ تو یہ کمپنسیٹری ہوتا ہے، سرمایہ کاری کرنے کے بعد دونوں آدمی ایک دوسرے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ آگے چلیے گا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ قرض جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ خرچ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اب بنیادی طور پر یہ قرض کے نیچے دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، پرپس اور ریٹرن پینلٹی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرنسپل اماؤنٹ ول بی یوزڈ اور ایکویلنٹ ول بی ریٹرنڈ، یہ شروع میں 3 لائنیں لکھی ہوئی ہے۔ امانت نہیں ہے، امانت نہیں کا مطلب ہے کہ خرچ ہو جائے گا، یہ میں اس میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا ذرا، اس کو آپ تھوڑا سا
دیکھیے گا یہ والی میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو شروع میں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرض کی حوالے سے، ان 3 چیزوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض کیا ہے، چونکہ استعمال ہوگا تو امانت نہیں ہے. قرض لیا ہی اس لیے کس چیز کے لیے، خرچ کرنے کے لیے ہے. دوسری بات ہے پرنسپل اماؤنٹ ول بی یوزڈ، یہ بات بھی سامنے آ گئی. تیسری بات کہ ایکویلنٹ ول بی ریٹرن، اس کا مثل واپس ملے گا. جو چیز دی تھی وہ واپس نہیں ملے گی، وہ تو خرچ ہو گئی. واپس کیا چیز ملے گی آپ کو، اس کا مثل، اس کی مثل مقدار آپ کو واپس ملے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا دین کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیے گا، اگینسٹ کوموڈٹی اور سروسز ہوتا ہے. دین اگینسٹ کوموڈٹی اور سروسز ہوتا ہے. یہ آ کیوں نہیں رہی ہے جی، ادھر کیوں نہیں آ رہا، اب آ گیا نا. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ میں خاصا. ٹھیک ہے آ گیا. آگے چلیے گا. اب اس میں دیکھیے گا یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم جہاں میں آپ کو انڈر لائن کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. کیپٹل انویسٹمنٹ از امانہ. اب آپ کو اگر جو بات میں کہہ رہا تھا ایک اشکال ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. جو آپ نے سرمایہ لگایا وہ کیا ہے نعمان بھائی، امانت ہے. اس نے اس کو واپس کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اشکال یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسی آدمی کو پیسے لگائے، سرمایہ کیا، اور میں کہہ رہا ہوں امانت ہے، تو اس میں ایک اشکال ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. کیا اشکال ہے؟ وہ تو نہیں ریٹرن ہو گیا نا، جو شیپ میں کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی کرنل صاحب نے جگہ کہہ دیا نا کہ وہ تو استعمال ہو جائے گا پیسہ، کیونکہ آپ پروفٹ ارن ہی نہیں کر سکتے نا. اب وہ کیپٹل الادین کا چراغ تھوڑی کہ رگڑو گے تو جن نکلے گا اور پیسے کما کے لے کر آئے گا آپ کے پاس. وہ تو پیسہ ہے، سرمایہ ہے، سرمایہ کو کاروبار میں لگے گا، خرچ کرے گا تو وہ آپ کو ریٹرن لا کے دے گا نا. تو پھر امانت کیسے ہو گیا؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ سوال سمجھ آیا نا اس کو؟ تو یہاں پہ یہ ایک ٹیکنیکل کوشچن آپ کو اٹھے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر جو کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ آپ کے انویسٹ جو آپ کا جو بندہ بزنس مین ہے اس کے پاس ایک امانت ہے، تو وہاں پہ یہ اشکال اٹھے گا. اشکال یہ اٹھے گا کہ جی جب کیپٹل، آپ تو کہہ رہے تھے کہ امانت کو استعمال نہیں کر سکتے، جس شکل میں امانت رکھوائی جائے اسی کو واپس کرنی ہے. تو کیپٹل اگر امانت ہے تو استعمال کیے بغیر وہ بزنس پروفٹ کیسے ارن کرے گا، یہ سوال ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور پہ بزنس کے اندر جو بزنس وینچر ہے یا انویسٹمنٹ یا فائنانس موڈز کے اندر کیپٹل استعمال ہونے کے باوجود بھی جس شکل میں ہو وہ امانتی ہوتا ہے، کیونکہ کیپٹل شکل چینج کرے گا. آپ نے پیسے لگائے، انوینٹری خرید لی، اب وہ پہلے پیسے تھے، اب کیا ہو گیا؟ انوینٹری خریدی نا، اپنی چیزیں خرید لی، مال منگوا لیا بیچنے کے لیے. اب وہ پہلے پیسے امانت تھے، اب کیا چیز بن گئی؟ اب انوینٹری امانت بن گئی. آپ نے اس کو بیچا، جو آپ نے اس کو بیچ دیا تو بیچنے کے بعد پھر دوبارہ کیا آ گیا آپ کے پاس؟ پھر پیسے آ گئے. تو اب انوینٹری کس چیز میں تبدیل ہو گئی؟ پھر پیسے میں تبدیل ہو گئی. اور پیسے میں تبدیل ہو گئی پھر کیا ہوا؟ پھر بھی امانت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر حکم امانت کا لگے گا. اچھا قرض کا کیوں نہیں لگے گا؟ آپ اگر اس کی مشابت کس سے زیادہ ہو رہی ہے؟ قرض سے زیادہ مشابت ہو رہی ہے، امانت سے زیادہ مشابت ہو رہی ہے؟ قرض سے مشابت زیادہ ہو رہی ہے نا، کیونکہ قرض میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو خرچ کر دیا، ایک چیز کو آپ نے کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد اس کا مثل آپ کو واپس مل رہا ہے، تو یہ قرض ہے. امانت کیا ہے کہ جو چیز رکھی تھی وہ ویسی تھی، اس کو ویسے آپ کو واپس ملے گی، تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے. بس واضح ہوگی نا. تو جب ہم استعمال کر لیا کیپٹل کو تو اس کو ہم قرض کیوں نہیں کہتے، اس کو امانت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو شرعی اعتبار سے قرض کے اوپر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہو سکتا. قرض کے اوپر کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کو قرض نہیں کہہ سکتے. اور دوسری وجہ ہے، بہت امپورٹنٹ، توجہ دیجیے گا. قرض جس آدمی کو آپ نے دے دیا اس کے بعد اس کا ٹوٹل رسک اس آدمی کے ذمہ، آپ کے ذمہ کوئی رسک نہیں ہے. قرض آپ نے دے دیا، قرض کے بعد وہ کیا ہے؟ پیسے ڈوب گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تب بھی کیا ہے؟ اس آدمی کے پاس اس کا حق مطالبہ باقی ہے کہ مجھے میرے پیسے کیا کر دو؟ واپس کر دو. اور امانت کے اندر ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی نیگلیجنس کے بغیر
غفلت کے بغیر اگر آپ کو نقصان ہو گیا، امانت ضائع ہو گئی، تو آپ کسی چیز کے دیندار نہیں بنتے، کوئی پینلٹی آپ کے اوپر نہیں لگتی. یہ وجہ ہے بنیادی طور پر یہ وجہ ہے. اس وجہ سے چونکہ سرمایہ کے اندر بھی یہ ہے، پروفٹ ہو گیا، کیپٹل باقی رہا تو ملے گا، نہیں باقی رہا نہیں ملے گا. اب یہ اس بات کی ذمہ داری نہیں دے سکتا کہ میں آپ کو پورا انویسٹمنٹ واپس کر کے دوں گا. یہ فرق ہے سرمایہ کے اندر. جی آ جائیے جی. اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا، سر ایک اور سوال ہو رہا ہے ریس کے کیپٹل انویسٹمنٹ جو امانت کے طور پر اگر اس کو کیسے لے سکتے ہیں کہ امانت میں تو ہم اس چیز کو چھیڑ ہی نہیں سکتے جو آپ کے پاس امانت ہے. جی وہ ہم اس کو اگر انویسٹ کریں گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی پھر کہ یہ تو آپ نے اس کو استعمال کر دیا اور آپ نے مال لے لیا اس پیسے کا. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کا سوال دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے زوم کے اوپر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اس سوال کو سن لیں. سوال یہ آیا ہے کہ دیکھیے جو کیپٹل ہے یہ امانت کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ امانت کو تو استعمال نہیں کر سکتے، اور امانت کو استعمال کریں گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، تو اس کو امانت کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ سوال، اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ بزنس کے اندر چونکہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دینے والا دیتا ہی اس مقصد کی خاطر ہے کہ اس سے بزنس کیا جائے گا، تو اس میں چونکہ ابتداءً بالکل شروع سے یہ انڈرسٹینڈنگ اور پرمیشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ اس سے بزنس کریں گے اور پروفٹ ارن کریں گے، اور جو بھی پروفٹ ہوگا اور ایگریڈ اپون ریشو کی بنیاد کے اوپر اس کو ہم تقسیم کیا جائے گا، اس وجہ سے یہ اجازت موجود ہے تو استعمال کرے گا. لیکن جو پیسے اب موجود ہیں یا بزنس کی جتنی چیزیں جو جتنے بھی پارٹنرشپ کے نتیجے میں وجود میں آ رہی ہیں، تو جو آدمی بزنس چلا رہا ہے اس کے پاس ان چیزوں کو بطور امانت سمجھا جائے گا. امانت کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر وہ چیز ضائع ہو جائے بغیر نیگلیجنس کے تو اس آدمی کے ذمے کوئی پینلٹی نہیں ہوتی، جبکہ قرض میں یہ نہیں ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں بینک کے پاس میں گیا، میں نے پیسے رکھوائے بینک کے پاس. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بینک کا انٹرسٹ ربا کیوں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہے، اس کو آپ قرض کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو بنیادی طور پر بینک آپ کو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کا شیورٹی دے رہا ہوتا ہے، جو بنیادی چیز ہے. آپ نے جا کے، اس کی میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی، میں گیا جا کے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں میں نے پیسے رکھوائے، اور کاؤنٹر کے اوپر میرے سامنے بھی پیسے رکھے ہیں، رسید مجھے مل چکی ہے. میں وہیں پہ کھڑا تھا کہ ڈاکو آ گئے اور انہوں نے بینک کو دروازہ بند کیا. گن پوائنٹ کے اوپر جو پیسے میں نے رکھوائے تھے وہ میرے سامنے کاؤنٹر کے اوپر سے اٹھا کر لے کر چلے گئے. تو اب بینک ان پیسوں کا دیندار ہے کہ نہیں ہے؟ رسید لے رہی نا میرے پاس سلپ ہے. اب اس کے بعد رسک کس کا ہے؟ بینک کا ہے. اچھا اگر اسی کو تھوڑی ایگزامپل کو تھوڑی دیر چینج کر دیتے ہیں، میں اپنے دوست کے پاس گیا، اس کے آفس میں بیٹھا، اس نے کہا آؤ بیٹھو چائے پیو، کیا کیسے آنا ہوا؟ کہنے گا میرے گھر میں 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے پڑے ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، یہ کیش لے کے آیا ہوں، کچھ دیر کے لیے اپنے لاکر میں رکھ لو، میں واپس آ کے لے لوں گا. ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، میں نے پیسے نکال کر دیے، اس نے اٹھ کر اپنے آفس کے لاکر میں وہ 20 لاکھ روپے رکھے آ کر بیٹھے. ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ خصوصی مہمان تشریف لے آئے. خصوصی مہمان کا لفظ سمجھ رہے ہیں نا، خصوصی مہمان تشریف لے آئے. اور خصوصی مہمانوں نے آگے کیا کیا، دروازہ بند کیا، گن پوائنٹ کے اوپر کیا، وہی لاکر کھولا، میرے سامنے وہ 20 لاکھ روپے کی تھیلی نکالی. تو کیا اب میرا دوست اس 20 لاکھ روپے کا دیندار ہے؟ نہیں ہے. کیوں دیندار نہیں ہے؟ کیونکہ اب جو رکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ امانت. یہ ہے فرق اصل. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بزنس مین بھی ہے. اگر اسی ایگزامپل کو میں تھوڑا سا چینج کروں، میں نے کہا کہ یار آپ نے کہا تھا کہ یار بڑی اچھی بزنس اپرچونٹی آ رہی ہے، آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، میرے پاس 20 لاکھ روپے اچھا میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. میں ایک اور سوال موصول ہوا ہے زوم کے اوپر.
میں اب اسی ایگزامپل کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں. میں پیسے لے کر آیا کہ یار آپ کا پیسج ملا تھا کہ بڑی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی آ رہی ہے بزنس میں, تو میں 20 لاکھ روپے لے کر آیا ہوں. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اور پوری کی پوری بات طے ہوئی کہ یہ پروجیکٹ چلے گا, اس میں آپ کی اتنا پروپورشن ہوگا, آپ کا اتنا کیپٹل ہوگا, ہمارا ٹوٹل اتنا کیپٹل ہوگا, اتنے کا پروجیکٹ ہے, اتنا پروفٹ ایکسپٹ, یعنی وہ ہے, یعنی ایکسپیکٹڈ جو پروفٹ ہے, توقع, کیونکہ ایکچوئل تو نہیں آپ بتا سکتے پہلے سے, تو ایکچوئل تو بعد میں پتہ چلے گا. تو ایکسپیکٹڈ اتنا ہو سکتا ہے, تم کو اتنا مل سکتا ہے, ساری باتیں طے ہو گئی, سائن ہو گیا, اب یہ بات طے ہو گئی. اس نے 20 لاکھ روپے بطور انویسٹمنٹ کے مجھ سے لے کر لاکر میں رکھا کہ پھر اچانک آپ کے پاس وہ خصوصی مہمان تشریف لے آئے. اب اگر انہوں نے وہ جو پیسے نکال لے, اب کیا, اب کس کا لاس ہے؟ دونوں کا لاس ہے. جتنے پیسے گئے میرے پیسے. وہی میں نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو تم کو بزنس کے دے دیا تھا, بزنس تمہارا تھا, تم نے مجھے دینا تھا, حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی, میں تو تم کو دیا تھا, میرے پیسے مجھے نہیں پتا, مجھے کہیں سے 20 لاکھ روپے ارینج کر کے دو. میں یہ دیکھیں, ان لائنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایکچولی کیا ہوتا ہے جب لاس ہوتا ہے تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, مطالبہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کئی لوگوں نے اس طریقے سے مطالبہ کیا کہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں ہمارے پیسے واپس چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کو نہیں سیکھا. صاحب ہم نے نا چونکہ شریعت کو نہیں سیکھا نا, تو شریعت کو نہ سیکھنے کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے پاس. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے, اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ تصور کریں گے تو وہ کیا بنے گا, اور انویسٹمنٹ تصور نہیں کریں گے تو وہ کیا بنے گا. اچھا, اب ایک سوال آیا ہے زوم کے اوپر, میں اس کا بتا دیتا ہوں. اچھا, یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ ول the initial capital for business venture be an amount when it is used to do interior design of an outlet of the same business. اچھا, یہ آپ کا ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن ہوا ہے. اب اس کو لے لیتے ہیں. اب اصل میں انہوں نے ایک ٹیکنیکل کوشچن, میں نے جو امانت والی بات کہی کہ وہ انوینٹری کی بات تھی, وہ تو بہت سمپل تھی نا. فرنیچر کی بات بھی لے لیں, وہ بھی بہت سمپل بات تھی. لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کوشچن کیا, ہمارے بلال صاحب نے ٹیکنیکل کوشچن یہ کیا کہ اگر میں نے کسی آدمی کو پیسے دیے بزنس کرنے کے لیے, وہ بزنس ہی کیا کرے گا, بزنس سے کاروبار کے بہت سے ایکسپینسز کرے گا, آفس فرنیچر بھی لے کر آئے گا. ساتھ میں اس نے کہا کہ اگر انٹیریئر ڈیزائننگ کر رہا ہے, اب وہ انٹیریئر ڈیزائننگ کے اوپر جو پیسے لگ گئے وہ امانت کیسے ہوں گے اس کے اوپر. تو دیکھیے, بنیادی طور پہ کچھ خرچے ایسے ہیں, ایکسپینسز ایسے ہیں جس کی بزنس کی طرف سے اجازت ہے, وہ ایکسپینسز بنیادی طور پر امانت تصور نہیں ہوں گے. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جتنا بھی آپ کا کیپٹل ہے, اس کیپٹل کو آپ خرچ کریں گے, وہ کیپٹل اگر ایسٹ کی شکل اختیار کرے گا تو جس ایسٹ کی شکل اختیار کرے گا وہ کیا ہوگا, وہ بھی امانت ہوگا. اچھا, اب اگر اس کو اسی ایگزامپل کو, جو انٹیریئر ڈیزائنر والی ایگزامپل لی گئی ہے, انٹیریئر ڈیزائنر والی ایگزامپل کو ہم دوسری طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک خالی دکان تھی, ایک آدمی نے بزنس کیا اور اس کے لیے سرمایہ لیا. سرمایہ لینے کے نتیجے میں اس نے کچھ تو فکس ایسٹس لے لیے, کچھ اس نے انوینٹری لے لی, اور کچھ اس نے انٹیریئر ڈیکوریشن کیا, اس کے اوپر نا پھول بوٹے لگائے, خوبصورت کیا, جو کچھ بھی کیا. اچھا, اس پھول بوٹے لگانے کے نتیجے میں اس دکان کی ایک ورث, مارکیٹ ورث بن گئی نا اس کی, جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ گڈ ول بن گئی, اس کی ایک مارکیٹ ورتھ بن گئی. اب اس مارکیٹ ورتھ میں کون ہے, وہ پارٹنر بھی شریک ہے اس کے اندر بھی, کیونکہ اس کا کیپٹل لگا ہوا ہے. اور وہ جو ورتھ ہے وہ اس کے پاس کیا بطور امانت ہے. اگر وہ اس ورتھ کے پیسے سارے کے سارے, کہتے ہیں بزنس تو تم لوگوں کا تھا, لیکن یہ جو اس کی گڈ ول ہے, یہ کیا ہے, گڈ ول تو میری ہے, کیونکہ گڈ ول تو نام میرا چلتا ہے, مارکیٹ میں لوگ مجھے پہچانتے ہیں, تو گڈ ول تو میری ہوگی, گڈ ول تمہاری نہیں ہوگی. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بہرحال آپ نے جتنی مارکیٹنگ کی ہے ان کے پیسوں سے, بزنس کے پیسوں سے مارکیٹنگ کی ہے, انویسٹر کے پیسوں سے آپ نے مارکیٹنگ کی ہے. جتنی آپ نے انٹیریئر ڈیکوریشن کی ہے وہ کیا کیا ہے, وہ آپ نے انویسٹر کے پیسوں سے ڈیکوریشن کی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ساری کی ساری گڈ ول کیا ہے, وہ میری ہے, تمہاری گڈ ول میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو گڈ ول کے اندر جو اس کی جو ورتھ ہے وہ اس کے پاس ایک بطور امانت ہوگی. تو اس اعتبار سے ان ساری چیزیں دیکھیں. البتہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جو بلال صاحب نے سوال کیا, کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہوگی کہ بزنس کچھ ایسے ایکسپینسز کرے گا
جو نان ریٹرنیبل ایکسپینسز ہوں گے کہ وہ ایکسپینس تو ہو گیا, وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. کچھ فیس ادا کر دی آپ نے, کینٹونمنٹ بورڈ کی فیس ادا کر دی, باقی چیزیں فیس ادا کر دی, تو وہ جو ایکسپینسز آپ نے کیے ہیں وہ تو نان ریٹرنیبل اماؤنٹ ہے نا, وہ اماؤنٹ تو پھر آپ کو واپس نہیں آئے گی. وہ بزنس سے کریں گے تو وہ پھر امانت نہیں بنے گا, وہ تو آپ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک ایسی ایکسپینسز جو آپ نے دے دیا, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. آگے چلیے گا, یہ تقریباً ہم نے آ گیا. اب اس میں ہم آئیے گا, ایک دیکھتے ہیں کہ یہ والی میں جس میں انڈر لائن کر رہا ہوں, یہ دیکھیے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. امانت کی خاصیت کیا ہے کہ یہ ایگزیکٹ اس کو واپس کرنا ہوگا. اگر ایگزیکٹ واپس نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ذمہ کیا بن جائے گا, قرض بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. آگے اس کے آگے دیکھیے میں انڈر لائن لگا رہا ہوں, جو انویسٹمنٹ کے نیچے لکھا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے اگر تو کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے, میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میرے تو متوجہ ہو جائیے گا. ابھی ایک دو دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کا مجھ سے فون آیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. کس کا کام کرتے ہیں ادھر بھائی؟ گاڑی سمجھتے نا, گاڑی جو چلتی ہے, 4 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہے, الحمدللہ سڑکوں پہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 2 لاکھ روپے لگا دو, 2 لاکھ روپے لگاؤ تو تم کو مہینے کے 5 سے 7 ہزار روپے ملنا شروع ہو جائیں گے. پون صاحب کا مجھے فون آیا عالم سے کہ جی حضرت یہ اس کا بتا دیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب دیکھیں سب سے پہلی بات, اب ہم نے کیا چیز ہے, اگر کوئی آدمی کسی بزنس کے بارے میں آپ نے یہ دیکھا ہو نا کہ یہ جو بزنس ہے شرعی اعتبار سے جائز ہے یا جائز نہیں ہے, اس میں انویسٹ کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے. اگر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہو نا, تو ہم نے سب سے پہلے کیا سوال کریں گے اس سے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی آپ کے سرمایہ کے اندر جو بنیادی سرمایہ ہے اس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہے کہ نہیں ہے, بنیادی سوال. دوسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹوٹل کیپٹل کتنا ہے, ٹوٹل کیپٹل بتاؤ, کیونکہ ٹوٹل کیپٹل سے آپ کو آپ کی کیپٹل شیئرنگ ریشو پتا چلے گی. مثال کے طور پہ اگر ٹوٹل کیپٹل 20 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کتنا بنا, 10% بنا. اچھا اس کا فائدہ کیوں ہے, کیوں بھائی ٹوٹل کیپٹل کو ڈکلیئر کرنا کیوں ضروری ہے؟ نہیں کروں, میں نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے کتنے پیسے لوگوں سے اکٹھے کر رکھے ہیں. یہ میزبان تھے, قاری صاحب تھے, قاری غلام رسول صاحب, یاد ہے مجھے اشفاق صاحب, قاری غلام رسول صاحب والا سین. وہ افدر گئے, ہم وہاں پہ تھے ادھر اسلام آباد میں, ان کا راول پنڈی اسلام آباد ان کا ملنے کے لیے گئے. تو کراچی سے بھی آئے ہوئے تھے مفتی احمد ممتاز صاحب. مفتی احمد ممتاز صاحب نے آتے ہی, وہ بڑے جیسے وہ زیر کا آدمی ہے, آدھی پہلا کوشچن اس سے کیا, قاری صاحب باقی کہانی چھوڑو, مجھے اپنا پورا کیپٹل بتا, کیپٹل کتنا ہے تمہارا, ٹوٹل تم نے کیپٹل کتنا اکٹھا کیا, کیونکہ اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ کس آدمی کا کتنا ریشو ہے. اچھا یہ کیوں ضروری ہے کہ کس آدمی کا کتنا ریشو پتا چلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اسی کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ کون آدمی کتنا پروفٹ لے سکتا ہے اور کتنے نقصان کا یہ ذمہ دار ہے. کیونکہ جتنی آپ کی کیپٹل میں آپ کا ریشو ہے, کیپٹل میں انویسٹمنٹ ریشو جتنا ہے, آپ اتنے ہی نقصان برداشت کریں گے. مثال کے طور پہ 20 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا, تو ٹوٹل کیپٹل کتنا رہ گیا, 18 لاکھ رہ گیا. تو جس نے 2 لاکھ انویسٹ کیا تھا اس کا کتنا نقصان ہوا, 2 لاکھ کا نہیں ہوا حضرت والا, 20,000 کا ہوا نا, 20,000 کا 10% ہے نا. اب یہ کب پتہ چلے گا, جیسے آپ نے کہا, تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ جو 2 لاکھ تمہارے تھے وہ تو گئے, تمہارے 2 لاکھ لیے تھے وہ تو, جیسے آپ نے کہا, اور اگلا کہہ سکتا ہے کہ 2 لاکھ کا نقصان ہوا, تمہارے 2 لاکھ. نہیں کہہ سکتا, کیوں؟ جب ٹوٹل پتہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ جی ہر پارٹنر کا نقصان کتنا ہے. تو دوسرا سوال آپ یہ کریں گے کہ بھائی ٹوٹل کیپٹل بتاؤ, اور اس میں نقصان کا اندیشہ, اگر پورے کے پورے 20 لاکھ ڈوب گئے تو کیا ہوگا, پورے کے پورے 2 لاکھ بھی ڈوب گئے. یہ بنیادی سوالات ہیں. تو ان سے جب یہ سوال کیے گئے تو اس کا جواب نہیں تھا, تو میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. یہ آدمی آپ کو 5 سے 7 ہزار روپے نفع کا وعدہ کر رہا ہے. ایک تو پریکٹیکلی ویسے دیکھا جائے 5,000 روپے ماہانہ نفع دیتا ہے 1 لاکھ کے اوپر, تو کتنا بنا, کتنا پرسنٹ بن جائے گا یہ؟ نہیں حضرت, 60% بنے گا. یہ 5,000 مہینے کا, سال کا 60% ہے. تو کون سا بزنس میں 60% دیتا ہے آپ کو,
کوئی بزنس ہے ایسا جو پاکستان میں 60% پروفٹ آپ کو ارن کر کے دیتا ہوں؟ تو یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. تو اس لیے بنیادی طور پر زمینی حقائق کو بھی دیکھنا. بہرحال یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انویسٹمنٹ ہے. اب یہ کہتے پرائز بونڈ ہے, کہتے انویسٹمنٹ ہے. پہلا سوال کیا کریں گے آپ کے پیسے ایٹ رسک ہے کہ نہیں ہے, پیسے واپس ملنے ہیں کہ نہیں ملنے. جو قومی بچت اسکیم ہے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس ہے, آپ کے پیسے ایٹ رسک ہیں کہ نہیں, آپ یہ سوال کیجیے گا. کہتے انشورنس ہے, کہتے یہ تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. جس جگہ کے اوپر بھی آ جائے آپ یہ دیکھے گا کہ اگر آپ کی پرنسپل اماؤنٹ ایٹ رسک نہیں ہے, یہ کبھی بھی آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. بہت امپورٹنٹ چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے بزنس میں, جس کو کہتے ہیں نو رسک نو پروفٹ, نو یعنی کہ زیرو رسک کے اوپر شریعت کہتی ہے کہ زیرو پروفٹ ہے. نو پین نو گین والا اصول شریعت کا چلتا ہے. آگے چلیے گا. اچھا آگے اس میں آپ دیکھیے گا, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی تھی. الاؤڈ ٹو بی یوز, یہ بات آ گئی تھی کہ اس کو استعمال کر لے. کین ناٹ بی یوز بٹ اف یوز وداؤٹ کانسنٹ, غصب, اور پھر ایلس قرض. یعنی اگر اجازت کے ساتھ بھی استعمال کریں گے امانت کو تو قرض بن جائے گا, لیکن انویسٹمنٹ میں نہیں ہے. اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی. الاؤڈ ٹو بی یوز, یہ بات بھی آ گئی. اچھا یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھیے گا ذرا. آ جائے شوبے, آ جائے ادھر سامنے آ جائیں. یہ امپورٹنٹ چیز دیکھیے گا ذرا اس کو نا, جہاں پہ میں نے نیچے لگایا ہے قرض کے سامنے ٹائم بائنڈنگ کی. قرض میں قرض دینے والے کو شریعت اختیار دیتی ہے جب چاہے اپنے پیسے واپس مانگ سکتا ہے. بس سمجھ آ گئی نا. اب سے اسی لیے دیکھیے جو کمیٹی ہے نا, ہمارے مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کمیٹی پہ یہ اشکال تھا. اصل الفتاویٰ کے اندر حضرت نے یہی اشکال اٹھایا کمیٹی کے اوپر. کمیٹی میں کیا ہوتا ہے, جو عام کمیٹی ہوتی ہے جس کو بی سی بھی کہتے ہیں. کیوں عزیر بھائی کبھی ڈالی نہیں ڈالی آپ نے؟ نہیں ڈالی نا. بی سی والی بی سی کمیٹی ایک ہی چیز ہے. بی سی کمیٹی ایک ہی چیز ہوتی ہے. عام طور پہ خواتین بہت زیادہ, خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنے کا, کمیٹیاں ڈالنے کا. تو وہ کمیٹی کیا ہوتا ہے کہ 10,000 روپے اکٹھے کیے, 10 آدمی تھے تو 1,00,000 روپے, ایک نے 1,00,000 روپے ایک مہینے لے لیے, دوسرے نے دوسرے لیے. ہر مہینے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ کھانا بھی کھایا, قرآن اندازی بھی ہوئی, کمیٹی بھی نکلی. یا جس کی کمیٹی پہلے سے طے ہوتی ہے, جس کی کمیٹی نکلنی ہوتی ہے, اس کے گھر پہ کھانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک سوال کوشچن مارک لگا کے رکھیے گا اپنے پاس کہ جس کے گھر پہ جس کی کمیٹی نکل لی اس کے گھر پہ کھانا کھانا کیسا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلے سوال یہ تھا کہ دیکھیے جب آپ نے پیسے لے لیے, مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے دیے اگر تو یہ قرض ہے تو شریعت تو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جب چاہے پیسے واپس لے لیں آپ. شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ جب چاہے پیسے کیا کریں آپ واپس لے لیں. تو کیا آپ جب چاہے پیسے واپس لے سکتے ہیں کمیٹی میں؟ تو یہی اشکال میں جیسے عرض کیا مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل الفتاویٰ کے اندر یہی اشکال اٹھایا کہ آپ تو پیسے تو لے نہیں سکتے. تو یہ صورت کو انہوں نے پھر جائز نہیں کہا تھا. علماء کرام نے عام ٹرینڈ کی وجہ سے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں لوگوں کا تعامل ہو, ایک کامن ٹرینڈ چل رہا ہو, اس وجہ سے اس میں کبھی کبھار کچھ گنجائش پیدا کر دیتے ہیں. تو چونکہ لوگوں کا ہے کہ اب آپس میں مفاہمت سے ایک دوسرے کی مرضی سے انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ ہم مطالبہ نہیں کریں گے, اگرچہ حق مطالبہ شریعت تو دے رہی ہے, لیکن وہ سب خود مل کر اپنے حق مطالبہ کو اگر ساقط کر دیتے ہیں تو بعض علماء کرام نے بھی اس صورت میں اس کی گنجائش دی ہے. لیکن اصل کیا ہے, قرض کے اندر ایک آدمی کہتا ہے 6 مہینے تک نہیں مانگوں گا, لیکن دوسرے دن مانگنے آ جائے, شریعت کہتی ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. ہاں ایک اور چیز شریعت کہتی ہے, اگلا آدمی ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ, منزل پکی ہے نا, رمضان قریب آ رہا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ہر رمضان سناتے ہیں سناتے ہیں نا ماشاءاللہ مسلح. ہاں الحمدللہ ہر سال مسلح سناتے ہیں عزیر بھائی. تو شریعت نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو مقروض ہے وہ کیا ہو, ذو عسرۃ, تنگ دست ہو, آپ پیسے لینے کے لیے گئے لیکن اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ ابھی فوری طور پر
پیمنٹ نہیں کر سکتا فنظرۃ الی میسرہ، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے. تھوڑی مہلت دینے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں علیحدہ بات ہے، وہ ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کرو، آگے چلا وہ آ جائے گا. اچھا دوسری بات دین ٹائم بائنڈنگ ہے، یہ امپورٹنٹ چیز سمجھیے گا. دیکھیے آگے میں نے نشان لگایا اس کے اوپر. دین کے ٹائم بانڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ انسٹالمنٹس ہیں، جو انسٹالمنٹس جس ٹائم پر طے ہو چکی، اب آپ دونوں اس کے پابند ہو گئے، میں اسے پہلے نہیں مانگ سکتا ہوں. اور وہ آدمی کہہ سکتا ہے انکار، اگر میں مانگوں بھی تو وہ انکار کر سکتا ہے کہ نہیں میں تو جو ٹائم طے ہوا تھا، 6 مہینے ٹائم طے ہوا تھا، سال طے ہوا تھا، 2 سال طے ہوا تھا، 3 سال طے ہوا تھا، جو پیمنٹ شیڈیول طے ہوا تھا، میں تو پیمنٹ شیڈیول کے مطابق ہی چلوں گا، میں تو پیمنٹ شیڈیول کے مطابق چلوں گا. تو اس وجہ سے پھر وہ ٹائم بینڈنگ ہو جاتا ہے. اچھا نیچر آف بزنس ٹو بی ڈیسائیڈڈ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے. اچھا ڈیسائیڈڈ کا ہونا ایک کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے، ہر دفعہ ضروری نہیں بھی ہوتا. یعنی اگر انویسٹرز نے جیسے عام طور پہ میزان میوچل فنڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو جو لوگ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میوچل فنڈ، اب میوچل فنڈ میں آپ نے دے دیا تو گویا کہ جو اس میوچل فنڈ کو مینجمنٹ ہے، آپ ان کو اختیار دے دیتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف وینچرز کو تلاش کر کے اس میں انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی گنجائش ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ آپ اپنے انویسٹر سے پوچھیں کہ میں ادھر انویسٹ کرنے لگا ہوں، کروں کہ نہ کروں. اگر انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ بھی آپ موقع محل بزنس کو دیکھ کر یا مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھ کر کوئی اچھی اپرچونٹی آئے تو انویسٹمنٹ کر دیجیے گا، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی طور پر ہم نے قرض، امانت، دین اور انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو کر لیا. اب ہم آگے اس میں آتے ہیں. پروفٹ وغیرہ آپ نے نظام بینک کی وہ بات کی کہ وہ دے کین انویسٹ کر وہ فیل لائک جی آپ کو نہیں پتہ کتنے انویسٹ کر رہے ہیں، وہ جائز ہے پروفٹ اکارڈنگلی نا آپ کی انویسٹمنٹ جی، وہ جائز ہے. جی جی کر سکتے ہیں، جی جائز ہے. ہمارے کرنل صاحب کا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کا سوال سن لیں. ہمارے کرنل صاحب کا سوال یہ ہے کہ جب میزان بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ مضاربہ اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو مضاربہ اکاؤنٹ آپ کھول لیتے ہیں اور وہ آگے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میزان بینک کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن جتنا ٹوٹل ان کا وہ والیوم ہوتا ہے یا جتنا ان کا پول ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا، اس کے مطابق آپ کو ایک پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے نہ جائز؟ تو یہ جائز ہے. جیسے میں نے آخر میں عرض کر دیا کہ جب آپ نے شروع میں اجازت دے دی ہے انویسٹمنٹ کمپنی کو کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہوگا. آگے چلیے گا جناب. دوست ہم جو گانا بندہ پیسے وہ تو نہیں کر رہے، یہ تو مطلب یہ میزان بینک ہے وہ کر رہے مطالبہ کم. نہیں وہ اگر تو مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایکسٹریم لیول کی. جب ایکسٹریم لیول کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہیں پہ جا کے اس ایکچوئل ٹرانزیکشن کی حقیقت کا پتہ چلے گا. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ میزان بینک یا کوئی بھی بینک، ہم چلو میزان بینک کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی بینک اگر لیکویڈیٹ ہو جاتا ہے، لیکویڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم، یعنی خسارے میں چلا گیا، ڈیفالٹ کر گیا بینک. اب مثال کے طور پر ایک بینک تھا پرانا، آغا حسن عابدی کا، شاید نام سنا آپ لوگوں نے، پرانے حضرات نے نام سنا ہوگا. آغا حسن عابدی بی سی سی آئی بینک تھا، لیکویڈیٹ کر گیا تھا. مسلمانوں کا ایک ہی بینک تھا جو ٹاپ پر تھا، جس کو جوئش کمیونٹی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو دبایا تھا. لیکن آغا حسن عابدی کا بی سی سی آئی بینک تھا، وہ لیکویڈیٹ کر گیا. لیکن جتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کے پاس حق مطالبہ تھا کہ ہمیں لمیٹڈ لائبلٹی کے تحت کیا کرنا چاہیے، جتنے پیسے ہمیں مل سکے ہمیں آپ کو وہ پیسے دینے چاہیے. لیکن اسلامک بینک میں یہ تصور نہیں ہے. اگر تو ایسٹس ہوں گے تو اس ایسٹس میں سے کچھ مل سکا تو مل جائے گا، ایسٹس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ زیرو، پھر آپ خالی ہیں، خالی ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر دیکھیے ایک ہے کہ آج تک تو نہیں ہوا. لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے کاغذات میں تو لکھا ہوا ہے لیکن آج تک تو نہیں ہوا. آج تک نہیں ہوا تو بزنس کے لیے ہمیشہ کبھی نہ کبھی وقتاً فوقتاً نقصان کرتے رہنا ضروری نہیں ہے. یعنی کسی بزنس کے جائز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی نقصان کر کے ضرور دکھائے آپ کو. اصل چیز یہ ہے کہ جب یہ ایک چیز ایگریمنٹ میں طے ہے کہ اگر کبھی نقصان ہوا تو پھر وہ نقصان دونوں پارٹیز بیئر کریں گی. اگر یہ ایگریمنٹ میں موجود ہے تو یہ ٹرانزیکشن ویلڈ ہے. جیسے اب یہ کووڈ میں آیا نہیں آیا آگے
فلکچویشن آ گیا, زبردست قسم فلکچویشن. آج کل بھی آپ کا کائبور نیچے آیا ہوا ہے نا, آج کل بھی آپ کی اتنا اچھا ریٹرن تو نہیں مل رہا آپ لوگوں کو انویسٹمنٹس کے اوپر. تھوڑا سا میرا اعتراض تھا, میرا آج یہاں آنے کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس چیز کو کلیئر کروں. بینکنگ سیکٹر جو ہے نا وہ چاہے وہ انسٹرومنٹ وہ کوئی بھی یوز کریں, انویسٹمنٹ کے انسٹرومنٹ مشارکہ کریں, مداخلہ کریں, لیکن بینکنگ سیکٹر میں جب پیسے آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل حلال نہیں رہتے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ مداخلہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں میزان بینک والے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ اس کے 10 لوگوں نے لیٹ سے پیسے ایک ہی بینک ہے, میزان کی ایک ہی برانچ ہے, اس میں 10 لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہیں, وہ اس کو آگے انویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ 10 بندوں نے اگر 100 جمع کرائے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے 100 روپے دیندار ہیں, چیک بک دے دیتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اب وہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ہم 100 روپے آپ کو دے رہے ہیں, اور وہی پیسے انہوں نے آگے انویسٹ بھی کیے ہوئے ہیں. اگر میزان بینک کے سارے کسٹمر جو ہیں جا کے ان سے اپنے پیسے کا مطالبہ کر لیں, وہ نہیں دے پائیں گے, لیکن وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو دیں گے. یہ ہوتا ہے بیسیکلی کیش فلو جو ہے نا, یہ مارکیٹ میں یہ ایکسٹرا آ جاتا ہے, اور کسی بھی چیز کی سپلائی زیادہ ہونا تو وہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پیسے کی ویلیو معاشرے میں اس لیے ہر سال اور ہر ٹائم کے ساتھ کم ہو رہی ہے کہ ہم اس بینکنگ سسٹم سے جو ہے نا, وہ میرا خیال میں تو بینکنگ سسٹم بے شک وہ پروڈکٹ صحیح یوز کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو اس طرح کریں کہ میرے پیسہ جو انہوں نے انویسٹ کیا ہے, میں نے 100 روپے رکھوائے ہیں, اب وہ اس اسٹیٹمنٹ میں سے میرے کاٹ لیں پیسے, فرض کریں 50 روپے وہ کہتے ہیں جی انویسٹ ہو گئے, اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم 50 روپے دیندار ہیں, 50 روپے ہم نے آگے انویسٹ کر دیے. اس حساب سے پھر یہ کچھ حلال سسٹم. جی جی ادروائز میزان بینک ہو یا اسلامک بینک جو بھی ہو, وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ بالکل اس میں پیسے رکھنا یا ایون اکاؤنٹ کھولنا وہ حلال نہیں ہے. اچھا, اب اس میں جو آپ کا نام سوری میں حسن کمال. اچھا, ہمارے حسن صاحب کی طرف سے ایک سوال آیا ہے. اچھا, اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور لمبی ہے, میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ باتیں جو حسن صاحب ارشاد فرما رہے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی آتی. سب سے پہلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے اپنے پیسے رکھوائے کسی بھی اسلامک بینک کے پاس, کیونکہ ہمارا مقصد تو انٹریکٹیو سیشن کا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کوسچنز کو انکریج بھی کر رہے ہیں اور کوسچنز کو پوری طریقے سے کیٹر بھی کر رہے ہیں, چاہے ہمارا پورا ٹائم اس میں لگ جائے. مقصد تو آگے بھاگنے کا نہیں ہے, مقصد تو ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کا ہے. ایک تو ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بزنس میں یعنی بینکنگ میں آپ نے پیسہ دیا, اگر بینک میں پیسہ دیا تو آپ کو چیک بک بھی دے رہا ہے, اگر وہ آگے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو پھر چیک بک کیوں دے رہا ہے آپ کو؟ اگر اس نے آگے انویسٹ کرنے ہیں آپ کے 1 لاکھ روپے, تو پھر 1 لاکھ روپے کی وہ آپ کو چیک بک کیوں دے رہا ہے؟ آپ نکال کیوں سکتے ہیں, اور اگر نکال سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کی انویسٹمنٹ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ 1 لاکھ روپے تو اگر آگے انویسٹمنٹ ہو چکے تو وہ آپ کو دے کہاں سے رہا ہے؟ ایک تو ان کا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے اسی بیس کے اوپر, پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی چونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے پاس پول اکٹھا ہوا, مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا یا 1 ارب روپے کا یا 10 کروڑ روپے کا آپ کے پاس پول اکٹھا ہوا, تو بینک کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اس سے زیادہ کی کر رہا ہوتا ہے. انویسٹمنٹ لوگوں کو کتنے پیسے دے گا؟ انویسٹمنٹ جو آگے دے گا وہ تقریباً 20 کروڑ کی دے گا, 20 کروڑ کا سرپلس وہ آگے بینک دے رہا ہوتا ہے. اس کو خاص بینکنگ کی اصطلاح میں فریکشنل ریزرو کہتے ہیں, فریکشنل ریزرو بینکنگ اس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اسکیم میں. تو دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک آرٹیفیشل انفلیشن کریٹ کر رہا ہے بینک, یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختیار اصولی طور پر تو ہوتا ہے حکومت کے پاس کرنسی ایشو کرنے کا نا, تو ایک آرٹیفیشل کرنسی گویا کہ بینک بھی ایشو کر رہا ہوتا ہے. اس آرٹیفیشل کرنسی کے ایشو کرنے سے کیا ہو رہا ہے, جیسے کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک جب کسی چیز کو آرٹیفیشلی زیادہ بنایا جائے گا تو اس کا سرپلس ہوگا تو کیا ہوگا, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے نا, جب کوئی چیز زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے, پانی کی ویلیو بہت کم ہے, ٹھیک ہے, جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں بکتا ہے باقاعدہ پانی. ہم پنجاب میں کیا کرتے ہیں, صبح 2 بالٹیاں کر کے آتے, جس چیز کی جب سرپلس اس کی سپلائی ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے, ہماری جو کرنسی اکانومی میں گر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے. تو یہ بیسیکلی یہ پوائنٹس سے آپ ایسی ہے نا
ٹھیک ہے, میں کو مس ریپرزینٹ تو نہیں کیا آپ کے آگے پوائنٹ کو, ٹھیک ہے نا اس چیز میں. اچھا اب اس میں آتے ہیں دونوں چیزوں کو علیحدہ لیتے ہیں. اچھا بلکہ دونوں کے بجائے میں اس میں 3 پوائنٹس اپنے عرض کروں گا. پہلی بات, ایک تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, میں آپ سے اس بات پر کروں گا کہ ان گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم انکار نہیں کر سکتے. گراؤنڈ ریالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ایک سیکٹر, بینکنگ سیکٹر چل رہا ہے جو خالص سود ہے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے, اور اسی کی بنیاد پر بہت بڑی آپ کی فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے, فیکٹریز کے اندر بھی فائنینسنگ ہو رہی ہے, پوری اکانومی کے اندر فائنینسنگ ہو رہی ہے, ورلڈ ٹریڈ اسی کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے, آئی ایم ایف اسی کی بنیاد پہ قرضے دے رہا ہے آپ کو. تو پوری کی پوری دنیا نے اس ایک سودی نظام سے انسانیت کو جکڑا ہوا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, حقیقت ہے, سب کچھ ہے, اور یہ ناجائز ہے, حرام ہے. مسلمانوں کے کسی بھی فورم پہ جہاں پر بھی علماء کرام نے بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیا, تو سوائے مصر کے چند علماء کرام کے, تمام عالم اسلام کے تمام علماء کرام نے اس سارے کے سارے سلسلے کو سود, ربا, انٹرسٹ بیس اور حرام قرار دیا. اس پہ ہم بغیر کسی خوف کے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اجماع منعقد ہو چکا ہے, علماء کا, مجتہدین کا, رائٹلی گائیڈڈ اسکالرز کا اجماع کنسنسس منعقد ہو چکا ہے کہ جو کنونشنل انٹرسٹ بیسڈ اکانومک اینڈ بینکنگ سسٹم ہے, اٹ از ربا, حرام. ٹھیک ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. دوسری گراؤنڈ ریالٹی جس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس سے نکل کر حلال کی طرف آنے کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا. ایسا کہ آج ہم اعلان کر دیں, نعرہ تکبیر بلند کر کے کہ اللہ اکبر, آج سے غیر سودی نظام, اور صبح اٹھیں تو سارا کا سارا سودی نظام سے غیر سودی نظام ہو چکا. سو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو اٹ از اے گراؤنڈ ریالٹی کہ یو نیڈ ٹو ہیو این ٹرانزیشنری پیریڈ. تو ٹرانزیشنری پیریڈ میں اب مسئلہ کیا آتا ہے, اب اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہے تھوڑی سی علمی قسم کی بات ہے, ہو سکتا ہے بعض ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو لگ رہا ہے یار یہ کس قسم کی فلسفیکل باتیں شروع, لیکن ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہیلدی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ دیکھیے, شریعت اسلامیہ درمیان میں جو مڈل مین کا کردار ہے اس کو یا تو بہت زیادہ انکریج نہیں کرتی, یا اگر انکریج اگر کرتی بھی ہے تو ایک خاص حیثیت میں مڈل مین کو انکریج کرتی ہے. اس حیثیت میں کو مڈل مین جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس وقت جو بینکنگ سیکٹر کی حیثیت ہوتی ہے, جو کنونشنل بینکس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز قرار پاتے ہیں. فائنینشیل انٹرمیڈیریز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں کوئی چیز کو پروڈیوس نہیں کرتا, نہ وہ کوئی چیز نہ ایگریکلچر کو پروڈیوس کرتا ہے, نہ آئٹمس کو پروڈیوس کرتا ہے, نہ کوموڈیٹیز کو پروڈیوس کرتا ہے, کسی چیز کو پروڈیوس نہیں کرتا وہ, اور نہ کسی قسم کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. وہ ایک ہی سروس پرووائڈ کرتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور لوگوں کو آگے پیسے دیتا ہے, تو وہ اس بنیاد پہ پیسے کماتا ہے. یہ جو اس کی حیثیت ہے نا بینک کی, یہ اسلام کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ جو مڈل ایک حیثیت ہے بینک کی, یہ اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اب بینک کو اس بات پر لانا کہ تم اپنی اس پوزیشن کو چینج بھی کرو اور بینک بھی رہو, جو بہت مشکل کام ہے, یعنی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. اب اس کے لیے جو بینکنگ سیکٹر کو ایک آلٹرنیٹیوز دیے گئے, اس میں آلٹرنیٹیوز میں یہ بھی تھا کہ یہ جو یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور ان کی جو فائنینشیل ٹرانسفر یا فائنینس یا کیش کو ٹرانسفر کرنے کے اور بہت سروسز ہے وہ بھی دیتا رہے, اور لوگوں کی سیونگز کو اکانومی کے اندر پھیلاتا بھی رہے, یہ کام بھی کرے, اور اس کی اپنی حیثیت بینک کی ایز اے بینک چینج ہو جائے اور کہیں نہ کہیں پر یہ کسی نہ کسی درجے میں کوموڈیٹی کے اندر یا سروس کے اندر انوالو ہو جائے. اب اس کی اس پوزیشن کو چینج کرنا تھا, دیٹ واز دا, آپ سمجھیے گا کہ اپ ہل ٹاسک تھا, کہ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس بینکنگ کی اس پوزیشن کو آپ نے چینج کرنا ہے. اس بینکنگ کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے پھر مختلف موڈز آف فائنینسز علماء کرام نے تجویز کی ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, اب وہ اس کی پوزیشن کنونشنل بینک سے فرق کیسے ہوتی ہے, اب میں اس بات کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا آپ کا جو اصل سوال تھا اس کا جواب دینے سے
پہلی بات تو یہ ہے کہ کنونشنل بینک درمیان میں کسی کموڈٹی کا رسک نہیں لیتا تھا. کنونشنل بینک کسی کموڈٹی کا، کسی بھی چیز کا. اسلامک بینک کو تیار ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر یہ رسک نہیں لے گا تو پھر اس کا پروفٹ جائز نہیں ہوگا. تو اس کو کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر تیار کیا گیا کہ آپ نے کسی نہ کسی ہر ٹرانزیکشن کے اندر کسی نہ کسی درجے کا رسک لینا ہے. تو بنیادی طور پہ پہلا پوائنٹ یہ بنے گا کہ کنونشنل بینکس میں رسک فری پروفٹ ہے، اور یہاں پر اسلامک بینکس کے اندر رسک فری پروفٹ نہیں ہے، رسک فیکٹر از دیر. یہاں پر بنیادی طور پر یہ چیز ان کو بنا کر دی گئی. دوسری بات یہ تھی کہ اب اس میں جو کنونشنل بینک ہے وہ کسی بھی قسم کی، اسی کی پہلے پوائنٹ سے آگے چلتا ہے، وہ ٹریڈنگ یا سروسز میں انوالو نہیں ہوتا. اب یہاں پہ اسلامک بینک چونکہ ٹریڈنگ یا سروسز میں انوالو ہوتا ہے تو یہ براہ راست کسی نہ کسی درجے کی اکانومک ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور اکانومک ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے. اکانومک ایکٹیویٹی کے لیے اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کنونشنل بینک سے 10 کروڑ روپے لینا چاہتا ہوں تو کنونشنل بینک مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ 10 کروڑ روپے تم نے کہاں لگانے ہیں. 10 کروڑ روپے کا نہیں مجھ سے پوچھے تمہیں کہاں پہ لگانے ہیں اور تم مجھے میرے پیسے کیسے واپس کرو گے. وہ صرف کولیٹرل کو دیکھے گا، کولیٹرل کو دیکھے گا کہ جی اس 10 کروڑ کے پیچھے کولیٹرل ہے کہ نہیں ہے. وہ پھر مجھے پیسے دے دے گا، چاہے میں پیسے جہاں مرضی اس میں عرض کرتا ہوں. اس میں بات مکمل تھوڑا سا کر دوں اس کو. تو اب اسلامک بینک بنیادی طور پر چونکہ پیسے دے نہیں سکتا آپ کو، میں بات مکمل تھوڑی سی کر لوں اپنی کہ اب اسلامک بینک چونکہ وہ پیسے آپ کو دے نہیں سکتا نا، کیش نہیں دے سکتا، تو سب سے پہلے آپ سے کیا پوچھے گا کہ یہ 10 کروڑ روپے آپ کو چاہیے، آپ کو کس چیز میں ملنا چاہیے. تو آپ کہے گا جی میں یا تو میں نے آگے انوینٹری دینی ہوتی ہے اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے ہیں، یا مجھے مشینیں لگانی ہیں اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے ہیں، یا میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں مجھے گاڑیوں کے لیے پیسے چاہیے ہیں. تو اب بینک کیا کرے گا؟ بینک اسلامک بینک بیسیکلی یا تو انوینٹری میں مرابحہ کے ذریعے سینٹر ہو جائے گا، یا گاڑیوں کے اندر اجارہ کے ذریعے سے انٹر ہو جائے گا، یا اگر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو ڈیمولشنگ مشارکہ کے ذریعے سے انٹر ہو جائے گا، یا استثناء کے ذریعے سے انٹر ہو جائے گا، یا سلم کے ذریعے سے. جتنے موڈز آف فائنینسنگ ہیں یہ بیسیکلی ایک پروڈکٹیو اکانومک ایکٹیویٹی ہے جس میں اب گویا کہ اس کے اندر اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا سامان آئے گا، بکے گا اور اگلا آدمی پے کرے گا. اس کے لیے باقاعدہ اسلامک بینکس کی پھر باقاعدہ اکانومک ایکسپرٹس بیٹھ کر اس چیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا اس بزنس میں اتنی جان ہے. اسی لیے اس کی پوری باقاعدہ فائنینشیل فیزیبلٹیز آف بزنس کی پورا پاس ریکارڈ دیکھتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میں آگے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ فائنینسز کریں اور اس بیس پر فائنینسز کریں، آئی ایم ایف وغیرہ سے فائنینسز کریں، آئی ایم ایف کا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ کہ ان کی مینٹل ایسی ہے کہ وہ نہیں کرنے کے آتے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آئی ایم ایف اپنے پورے کے پورے ایکسپرٹس لے، کیونکہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہے نا. جب پروجیکٹ فائنینسنگ کی طرف آپ آئیں گے، اسلامک فائنانس بیسیکلی اسی طریقے سے پروجیکٹ فائنینسنگ کی طرف لے کر آتے ہیں آپ کو. کہ پروجیکٹ فائنینسنگ کی طرف لے کر آئیں گے تو پھر پورے کے پورے ایکسپرٹس آتے ہیں، بزنس فیزیبلٹیز بنتی ہیں، باقی چیزیں بنتی ہیں، ریٹرنز کو چیک ہوتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ آڈٹ کا نظام قائم ہوتا ہے. یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. اب آپ بتائیے گا. جی جی باقی بینکوں کا کنونشنل بینکوں کا نہیں پتا، لیکن دو بینک ایسے میں جانتا ہوں کنونشنل بینک ہے اور پریکٹس بھی یہی چلتی ہے، وہ بھی پورا ایویلویٹ کرتے ہیں سب بزنس کو. جس طرح اسلامک بینک کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے اچھا کولیٹرل آپ نے ہمیں رکھوا دیا ہے تو آپ اب یہ پیسہ لے کر جائیں اور لوگوں کو قرضہ دے کے اس سے کمائیں اور پھر ہمیں دیں. وہ کوئی پروڈکٹیو کوئی فیکٹری میں لگائیں گے جس طرح کوئی پروڈکشن جہاں ہو رہی ہے، لوگوں کی جاب جنریٹ ہو رہی ہیں، یا وہ اپنا اور وہ یہ نہیں کہیں گے آپ چاہے یہ پیسے لے کے اسٹاک میں لگا دیں اور پھر اس میں دیکھو اس میں میں عرض ہی کروں گا نا آپ سے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی پورا ایویلویٹ کرتے ہیں جس بزنس میں میں عرض کرتا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں آپ کی بات دہراتے اس لیے جاتا ہوں کیونکہ وہ پھر وہ اس زوم والوں کو بھی پتہ چلتے جائے. ارے حسن جی ہمارے حسن صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، سوری درمیان میں کال آ رہی تھی. حسن صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بعض کنونشنل بینکس بھی یہ فیزیبلٹی تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کی ٹو کٹ شارٹ تک ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر چل سکیں. دیکھیے اس میں بنیادی طور پر اگر بینک نے
جس چیز میں فیزیبلٹی بنائی, جو کچھ بھی کیا یا کہہ بھی دیا کہ جی آپ یہ پیسے اس میں لگائیں گے, لیکن ونس the money is transferred in the account of that particular company, آپ بینک ایز اے بینک اس کمپنی کو یہ مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نے اس پیسوں کو بائی لا آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے, بائی لا جو ہے آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. لیکن اب یہاں پر جو میں کر رہا تھا بات میں مکمل کر لوں گا. دیکھیے یہاں پر آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہاں پر اسلامک بینک نے اس کو کیش نہیں دیا. آپ اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ سے اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ دونوں چیزوں میں فرق یہ آ رہا ہے. کنونشنل بینک بالآخر کیا کرے گا, وہ کیش ہی ٹرانسفر کرے گا. اب کیش ٹرانسفر کرنے کے بعد کوئی قانونی شق ایسی نہیں ہے کہ بینک اپنی اس بینک کی حیثیت میں آپ دوسری کمپنی کو یہ بات پابند کر سکیں کہ اس پیسے کو یہاں تو استعمال کریں گے, یہاں استعمال نہیں کریں گے. وہ اونلی واٹ دے کین ڈو کہ اگر ڈیفالٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں یا کولیٹرل کو بیچ کر اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے گا اسلامک بینکس کے اندر کہ بنیادی طور پر آپ وہ کیش دے ہی نہیں رہا, وہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی کموڈٹی کے اندر یا جیسے میں نے کہا کہ بلڈنگ کے اندر یا کسی میں نے کہا کہ اجارہ کے اندر انوالو ہو رہا ہے. تو گویا کہ اس کو تو کیش تو اس وجہ سے یہاں پر تو آپ نے اس کو 100% پابند کیا. 100% چلے نہ بھی کہیں, ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر کوئی نہ کوئی شک نکال لے, لیکن قانون کی حد تک تو آپ اس کو پابند کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں, اس میں ڈیمولشن مشارکہ کے اندر ڈی ایم کے اندر بلڈنگ کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں, اجارہ کے اندر گاڑی کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں, مشینری آپ نے لے کر دی ہے, اتنی ہیوی مشینری خریدنے کے بعد اگلے آدمی کا کسی اور جگہ پہ بیچنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. اس جگہ کے اوپر یہ فرق تو آتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا آگے چلیں؟ چل ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ہم نے کیا تھا, اس کا ہمارا ٹائم بھی کیا آ رہا ہے, ٹائم کچھ ہے ذہن میں؟ جی 12:20 ہو گئے تو ہم ذرا تھوڑا سا چلے, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہم نے تھوڑی ایکسرسائز کی ہے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. ایکسرسائز یہ ہے کہ اماؤنٹ ڈپازٹ ان کرنٹ اکاؤنٹ یہ کیا بن رہا ہے, قرض بن رہا ہے, دین بن رہا ہے یا امانت بن رہا ہے, انویسٹمنٹ بن رہا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا, اس کو تھوڑا سا کر لیجیے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہم نے کنونشنل بینک ہو یا اسلامک بینک ہو, یہ کیا ہے جی, یہ قرض بن جائے گا. قرض کیونکہ اب اس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی بینک کے پاس ہے, بینک کے پاس رسپانسبلٹی ہے, چاہے اسلامک بینک بھی کیوں نہ ہو. کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر میں نے پیسے رکھوائے ہیں تو اب یہ اسلامک بینک اس پر مجھے کوئی پروفٹ کما کر نہیں دے گا, لیکن مجھے میرے پیسے واپس کرے گا, چاہے اس کے پاس پیسے ضائع ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرض ہوتا ہے. اماؤنٹ ڈپازٹ ان فکسڈ اکاؤنٹ, یہ کنونشنل بینک کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہے جی شعیب بھائی؟ انویسٹمنٹ ہے. تو پھر وہی والا سوال آئے گا کہ اگر یہ کنونشنل بینک ہے اور اس نے فکس اکاؤنٹ میں اگر ڈال دیا اور پیسے ڈوب گئے تو رسک ہے کہ نہیں ہے؟ رسک نہیں ہے نا, آپ کو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں, تو یہ قرض ہوگا, پھر امانت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. یہ اسی وجہ سے اس کو ہم سمجھیں گے یہ قرض ہے, تو یہ بھی میں نے لکھ دیا قرض ہے. اچھا الیکٹریسٹی بل پیبل ہے, یہ تو میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو, یہ دین ہے. اچھا جی آگے چلیے گا. سیکورٹی ڈپازٹ ٹو لیز اے ہاؤس, یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے, توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ ایک ہے ایڈوانس رینٹ دینا. جب بھی ہم کسی چیز کو رینٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چل رہا ہوتا ہے, دو چیزیں چل رہی ہوتی ہے, ایک ایڈوانس رینٹ چل رہا ہوتا ہے, ایک سیکورٹی چل رہی ہوتی ہے. 2+2 یا 2+3 کا قاعدہ چل رہا ہوتا ہے کہ 2 months رینٹ کیا ہے سیکورٹی ہے, اور 2 months رینٹ کیا ہے ایڈوانس ہے. ایڈوانس رینٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو آخر میں واپس ملنی ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی قرض ہے. امانت ہے ویسے, لیکن بہرحال وہ قرض بن جاتا ہے. چلیے آگے چلے گا. اماؤنٹ ڈیڈکٹڈ فرام سیلری فار پروویڈنٹ فنڈ اینڈ گریچوٹی, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ چونکہ ٹائم لگ جائے گا, میں آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں ذرا گفتگو کو. بنیادی طور پہ دیکھیے, نہ یہ قرض ہے, نہ دین ہے, نہ امانت ہے, نہ انویسٹمنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ بنیادی طور پر یہ بزنس کی نے آپ کے پیسے کاٹ کر رکھ لیے, اس کی ذمے ہے, اب وہ چیزیں آپ کو دینا ہے. تو قرض نہیں, کیونکہ قرض وہ جو آپ کے پاس ملکیت میں تھا, ایک چیز آپ کی ملکیت میں آئی نہیں. کمیٹی بھی نہیں. دیکھیں اصل میں کمیٹی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس پیسے تھے تو میں نے دیے,
ایک چیز میری ملکیت میں تھی، ایک چیز میری ملکیت میں آئی ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا؟ ایک ہے کہ میری ملکیت میں آئی ہی نہیں، میری ملکیت میں آنے سے پہلے اس نے میرے پیسے کیا کر لیے؟ کاٹ لیے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بنیادی طور پہ نہ قرض ہے، امانت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے رکھوائی ہوتی تو امانت ہوتا. انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے اس نے میرے پیسے کاٹے اس نے واپس کرنے ہی کرنے. ایسی ہے نا. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بنتا. آپ نے اپنے سرونٹ کو 500 روپے دیے گروسری کے لیے، آپ نے اپنے خادم کو 500 روپے دیے گروسری کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ امانت ہے. پہلے والا جو آپ نے پروویڈنٹ فنڈ کیا گریچوٹی کا کیا، یہ پھر جائز ہے اس طرح گریچوٹی؟ جی یہ سوال اچھا ہے، ہمارے کرن صاحب کا سوال آیا ہے کہ گریچوٹی کا یا پروویڈنٹ فنڈ کا ہونا جائز ہے. جی جائز ہے، یہ جائز ہے. البتہ اس میں دو چیز ناجائز ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی یا ادارہ یا حکومتی محکمہ ان پیسوں کو آگے کسی سودی جگہ پہ لگاتا ہے اور وہاں سے سود کماتا ہے، وہ ناجائز ہے. کیسے پتا چلے گا اس نے کدھر آگے دیکھیں بنیادی طور پر ہمیں جو بھی پیسے ملیں گے نا، جو ہمارے پیسے تھے ڈیڈکشن ہوئی 20 سال میں ڈیڈکشن ہوئی، وہ ہمارے پیسے تھے، وہ تو ہمیں مل گئے. ٹھیک ہے، اس نے کیا جو اس نے ایڈیشنل اپنی طرف سے ڈالے، وہ بھی اس کی طرف سے پیسے تھے، وہ بھی تھا. جو اور ایڈیشنل اس نے پروفٹ لگایا، وہ پروفٹ اگر اس نے حرام طریقے سے کمایا تھا تو اس کے لیے حرام تھا، لیکن اس کی ملکیت میں آنے کا جب اس نے ہمیں دیا ہے تو ہمارے لیے حلال ہے. تو بیسیکلی جو پروویڈنٹ فنڈ یا گریچوٹی کے اوپر، گریچوٹی تو خیر یہ وہ علیحدہ چیز ہے، اس کو اس کیٹیگری میں لانا ہی نہیں چاہیے گریچوٹی کو تو. لیکن میں بات کر رہا ہوں پروویڈنٹ فنڈ کی. پروویڈنٹ فنڈ کے لیے جو آپ کے پاس سے کٹوتی ہوتی ہے اور پھر ایڈیشنل اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے جب بھی آپ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں یا اس کمپنی کو چھوڑتے ہیں، تو اس کا لینا آپ کے لیے شرعی اعتبار سے جائز ہوتا ہے. ہمارے لیے جائز ہے، لیکن وہ اس کو کہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے؟ ادارہ محکمہ حلال جگہ پہ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، حلال کما رہا ہے. حرام جگہ پہ کر رہا ہے تو وہ پھر گناہ گار ہوگا اس کے لیے. اچھا حضرت اس کو دیکھیے گا، پروفٹ تو آپ اس بندے کو دے دیتے ہیں جس کی سیلری سے کٹ رہا ہے، ادارہ تو خود تو کچھ نہیں رکھتا ہے نا پروفٹ، وہ تو سارا شفٹ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ میں عرض یہ کروں گا اس میں عرض یہ کروں گا میں کہ دیکھیے بنیادی طور پر جہاں کہیں بھی سود کو نا اگر کمایا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک گھی کارپوریشن آف پاکستان ہے یا بیکری کا بندہ ہے یا کوئی بھی ریسٹورینٹ ہے، وہ سود کے اوپر پیسے لے کے کھانا پکا کے بیچتا ہے. ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کے لیے. اب اس کھانا کھانے کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہم حلال پیسے دے کر وہ کھانا لے رہے ہیں. جو کھانے کی چیزیں ہم نے کھائی ہیں وہ کھانا حلال تھا، لیکن اس نے جو پیسے لیے سود کے اوپر پیسے لیے یا جو کچھ بھی کر کے اس نے وہ چیزیں کی، وہ اس آدمی کا جو عمل تھا وہ ناجائز تھا. اس کو اس طریقے سے آپ سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجیے گا کہ ایک آدمی اپنا جو عمل کرتا ہے سود لینے کا یا سودی قرضہ لینے کا یا سود کمانے کا، وہ ناجائز ہوتا ہے. لیکن اس کی بنیاد پر اب اس سے جتنی چیزیں آگے وجود میں آئیں گی وہ ساری کی ساری حرام ہوتے چلے جائیں. ہر دفعہ نہیں ہوتا، بعض جگہ پہ ہوتا بھی ہے. جیسے ایک آدمی نے اگر سود کی آمدنی ہے، اب وہ سود کی آمدنی کر کے سود کی آمدنی سے ہی سب کچھ کر رہا ہے، وہ تو ناجائز ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس نے کہ وہ قرضہ تو لیا سود کا، اور سود کا قرضہ لینے کے بعد آگے وہ جو چیزیں کام کر رہا ہے وہ حلال کام ہے، تو وہ پھر سارا کا سارا سود ہی قرار نہیں پائے گا. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں ان کا کتابچہ بھی ہے ایک، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کتابچہ شیئر کروں گا. ان کا کیا نام ہے، وہ پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر احکامات دارالارشاد کا ہے. پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر نا اس کے پروویڈنٹ فنڈ کے شرعی احکام کے حوالے سے کتابچہ ہے. آپ لوگ میرا جن کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کر لیں، 032146444216. ویسے نمبر تو تقریباً سب کے پاس ہو گئی میرے، لیکن اگر نمبر مجھے یاد کرائیے گا تو وہ میں کتابچہ پھر آپ سے شیئر کر لوں گا پھر تفصیل کے ساتھ. انہوں نے یہ کراچی میں تقریباً سارے کے سارے علماء کرام نے بیٹھ کے اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کیا تھا، تو اس کی تفصیل اس کتابچے کے اندر موجود ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ لیکن وہ تو جواہر تو موٹی کتاب ہے نا، وہ کتابچہ تو چھوٹا سا کتابچہ دے دیں گے. اچھا یہ دیکھیے گا، یو پرچیز شیئرز آف اے کمپنی، آپ نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے تو بھی کیا بن جائے گا؟ جی یہ کیا بنے گا؟ جی انویسٹمنٹ بن جائے گا. جزاکم اللہ خیر.
اچھا آپ نے پرائز بانڈ خریدے, اب دیکھیے بات کیا ہوگی, یہ دیکھا جائے گا کہ جی پرائز بانڈ میں آپ نے جو پیسے جمع کروائے تو اس کا رسک ہے کہ نہیں ہے, رسک نہیں ہے. تو کہ پرائز بانڈ میں پیسے اصل جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے, اور کسی ایک آدمی کو پرائز مل جائے گا یا دو کو, جتنے بھی افراد جن کا نام نکلا ان کو پرائز مل جائے گا. تو جو پرنسپل اماؤنٹ ایٹ رسک نہیں ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ استعمال ہو جائے گی, خرچ ہو جائے گی, اس کا مثل آپ کو واپس ملے گا. تو پرائز بانڈ میں جو پیسے جمع کروائے گا وہ کیا بن جائیں گے, قرض بن جائیں گے. جناب جزاک اللہ. آؤٹ اسٹینڈنگ سیلریز آف یور امپلائیز, آپ کے امپلائیز کی تنخواہ جو ابھی آپ کے ذمہ واجب الادا باقی ہے, یہ آپ کے ذمہ کیا ہے, یہ دین ہے. اچھا آپ نے اولڈ کرنسی نوٹس ود نیو ونز ایکسچینج کیا, یہ بیسیکلی اس کو ہم بے کہیں گے, یہ میں بی لکھ رہا ہوں یہاں پر. بنیادی طور پر یہ کیا ہے, سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن ہے. میں آگے لکھ رہا ہوں سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن ہے, اور یہ دوسری قسم بنتی ہے سود کی, جو میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ جہاں پہ بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے, ایک کرنسی دوسری کرنسی کے ساتھ ہو یا ایک کموڈٹی دوسری کموڈٹی کے ساتھ ہو, اور اس کے اندر اگر کوئی ڈسکرپنسی ہو, ڈسکرپنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی اس کے اندر فرق آ جائے, کمی بیشی آ جائے اس کے اندر, تو اس میں جو سود ہوتا ہے اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. یہ یہاں پہ یہ آئے گا. اچھا اس کو میں تھوڑا سا اب مٹا رہا ہوں, مٹا کر میں اوپر جا رہا ہوں. اوپر سے مطلب اس کو میں نیچے ہی ہوں الحمدللہ ابھی تو. اچھا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم جی, اب یہ دیکھیے گا نمبر 11 12 13 کو دیکھ لیجیے. کیش ان کیشیئرز ہینڈ, کیشیئر کے پاس جو پیسے رکھے ہوئے وہ کیا ہے, قرض. اگر مثال کے طور پہ وہ ضائع ہو گئے, کوئی چوری کر کے لے گیا, امانت ہے, کیونکہ اگر وہ ضائع ہو گیا, اسی لیے یہاں سے یہ قاعدہ یاد رکھیے گا, جتنے ہمارے امپلائیز ہیں اور ملازمین ہیں ان کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ امانت ہوتی ہے. امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بغیر غفلت اور نیگلیجنس کے, بغیر غفلت کے اور نیگلیجنس کے اگر اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کوئی پینلٹی نہیں ڈال سکتے. یہ اس چیز میں اس میں تھا, تو یہ اس کو امانت تصور کریں گے. آگے چلیے گا. ٹوکن منی بیانہ گیون اگینسٹ پرچیز آف اے پلاٹ. اچھا یہ ہمارے کرن صاحب نے بات کی, یہ تھوڑی سی اس کو ہم دو چیزوں کو علیحدہ کریں گے. ہم نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ پہ لکھا ہے, حقیقت میں دونوں چیز علیحدہ ہونی چاہیے تھی. ٹوکن علیحدہ ہونا چاہیے, بیانہ علیحدہ ہونا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, جیسے کرن صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بنیادی طور پر جو ٹوکن آپ نے دیا پراپرٹی ڈیلر کو, یا ٹوکن پکڑا دیا, تو بنیادی طور پہ ابھی سودا نہیں ہوا, وہ ٹوکن اس کے پاس بطور امانت ہے کہ اس نے جا کر اس کی بنیاد پہ سودا کرنا ہے. اگلا آدمی ایکسپٹ کرے گا اور وہ پیسے اپنے پاس رکھ لے گا, تو پھر اب ٹوکن کیا بن گیا, اب وہ بیانے کا حصہ بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوکن سودے سے پہلے کیا بن رہا ہے, امانت بن رہا ہے, اور جب سودا ہو گیا تو پھر ٹوکن کیا بن رہا ہے, جو بیانہ اور ٹوکن کیا بن رہا ہے, یہ سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کا قیمت کا حصہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پھر قیمت کا حصہ بن جائے گا. منتھلی انسٹالمنٹ ڈپازٹ ان کمیٹی اینڈ بی سی, یہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ قرض ہوتا ہے, منتھلی انسٹالمنٹس. اچھا یہ جب بات ہم کو سمجھ میں آ گئی, اب ایک آسان سی بات, یہ میں اب اس کو کر رہا ہوں تاکہ ہم اگلی اس پر چلے جاتے ہیں سلائیڈ کے اوپر. اچھا امپورٹ فائنینسنگ میں سود کی مروجہ شکل پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی, کر لیں یا آگے بڑھیں تھوڑا سا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ جب ہم کسی ادھار رقم کسی گواہوں کی موجودگی میں دیتے ہیں تو ہم اس میں ٹائم کو لکھتے ہیں, تو کہتے ہیں اس ٹائم کو مینشن کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس ٹائم کو مینشن کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ سوال آیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اس ٹائم کو مینشن کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے, لیکن دونوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے قرض دینے والا جلدی مطالبہ کرنا چاہے تو مطالبہ کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب واٹ از دا اسٹیٹس آف دا پرنٹر, لیپ ٹاپ, ٹشو پیپر باکس ایٹسٹرا دیٹ این امپلائی از یوزنگ ڈیورنگ آفس آور. یہ بھی امانت ہے.
میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امپلائی کے پاس جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بطور امانت کے ہے، اسی لیے اپنے ملازمین کو امانت کا قاعدہ سکھانا اور امانت میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم یہ دین کے احکامات شریعت اپنے ملازمین کو نہیں سکھاتے، اور جب ہم ان کو شریعت کے احکامات نہیں سکھاتے تو بے اعتدالی ہوتی ہے، اور جب بے اعتدالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ساتھی اس کے والے سے پریشان ہونا۔ Usable items جو کہ employees use کرتے ہیں during their employment یا stay کے دوران، جی جی بے شک وہ امانت کے طور پہ آپ کی کسٹڈی میں آ گئی، آپ کے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن آیا ہے۔ سوال یہ آیا کرنل صاحب کا کہ جب ملازمین کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جیسے ٹیشو پیپر ہے، ابھی میرے پاس ٹیشو باکس رکھا ہوا ہے، اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، استعمال کرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شیمپو رکھا ہوا ہے، صابن رکھا ہوا ہے، اور چائے بنانے کی چیزیں آفس میں رکھی ہوئی ہیں، بسکٹس رکھے ہوئے ہیں، باقی چیزیں رکھے ہوئے ہیں، جو کنزیومیبل آئٹمز ہیں نا، کنزیوم ہو جاتی ہیں، اس کی کیٹیگری ہم کہتے ہیں شرعی اعتبار سے یہ مال مباح ہے۔ اچھا، نہ یہ ہدیہ ہے، نہ یہ قرض ہے، اور ایک اعتبار سے امانت بھی ہے، لیکن ایک اعتبار سے مال مباح بھی ہے۔ اچھا، یہ مال مباح کیا ہوتا ہے؟ مباح کہتے ہیں شریعت میں جس چیز کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن آپ کا استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن آپ وہ چیز کسی اور کو دے نہیں سکتے، اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں ٹیشو باکس کا جو ڈبہ ہے یہ اٹھا کے گھر نہیں لے کے جا سکتا، اسی لیے اگر پین رکھا ہوا ہے تو میں جتنے چاہے قلم استعمال کروں اور جتنے چاہے میں کاغذ استعمال کروں آفس میں بیٹھ کر، لیکن آفس کا رم اٹھا کر میں گھر نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ وہ اس کا استعمال کرنا میرے لیے جائز تھا، لیکن میں اس چیز کو اٹھا کر کسی اور کو نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اونرشپ نہیں ہے۔ مباح ہے، اونرشپ نہیں ہے۔ اچھا، یہی جو آپ کا سوال ہے یہ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، زکوٰۃ کے معاملے، کیونکہ جب زکوٰۃ کا آپ ہے تو زکوٰۃ میں آپ نے اگلے آدمی کو مالک بنانا ہے، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دیتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کھانا جب اس کے سامنے رکھ دیا، وہ کھانا استعمال کر سکتا تھا، لے کے نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ لے کر نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کھانے کو اس کے لیے مباح کیا، آپ نے کھانے کو اس کے لیے جائز کیا، لیکن آپ نے اس کو کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو مالک بنائیں۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ایک ہاسپٹل میں جب ہم لوگ گئے اور جا کے ان کا کام کیا تو پتا چلا کہ 20-22 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، 20 سے 22 سال، کیونکہ ہر مہینے کیا کرتے تھے، تقریباً 60,000 روپے کی تقریباً دیگیں اٹھا کے دے دیتے تھے، اور وہ کھانا دسترخوان لگتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے۔ جب پوچھا تو میں نے کہا بھی یہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی آپ کی۔ تو اس لیے یہ جو آپ کا سوال تھا امپورٹنٹ تھا۔ اچھا، میں اس کو یہ فائنینسنگ کی جو صورت تھی ہم نے پہلے کی تھی، اور چونکہ وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے میں اس کو بائی پاس کر رہا ہوں، اگر وقت ہوا تو ہم کر لیں گے۔ جلد ادائیگی جیسے متعلقہ رقم کم کروانے کا مطالبہ کرنا، اس کو دیکھ لیجیے گا۔ بعض اوقات ادھار خریداری کا معاملہ کرتے وقت معاہدے میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر مقررہ مدت سے پہلے یکمشت ادائیگی کی گئی تو قیمت میں کچھ کمی کر دی جائے گی۔ اچھا، اس کو پہلے دو چیزوں کو علیحدہ سمجھیے گا، تو وہ جو ہے نا عزیر بھائی، انشاءاللہ وقت قریب 25 منٹ باقی ہے، صرف زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، ٹھیک ہے؟ وقت مقررہ پہ انشاءاللہ پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال، کیا کیش ٹرانزیکشن پر اور کریڈٹ ٹرانزیکشن میں قیمت کا فرق جائز ہے یا ناجائز؟ پہلا سوال یہ ہے۔ قیمت اگر آپ مجھ سے ابھی نقد پر لیں گے تو 100 کا، ادھار کا لیں گے تو 110 کا۔ نہیں، پہلے اسی میں نے کہا کہ پہلے اس کو کلیئر کرے ذرا۔ سنا ہے جائز ہے، لیکن کیوں ہے وہ کانسیپٹ نہیں، اسی کو سمجھیے گا، چونکہ ہم لوگ جس چیز کو نا بہت امپورٹنٹ، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیش اور کریڈٹ کا فرق یہ سود بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سود کیوں نہیں بنتا؟ اب یہ بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سود کیوں نہیں بنتا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہے نا، یہ پروڈکٹ میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے۔ اب جب یہ گلاس کا سودا ہو رہا ہے تو میں
مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس کی مختلف قیمت لگا سکتا ہوں. اس کی مختلف قیمت، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اچھا یہ گلاس میں آپ کو آپ کے گھر پر ڈیلیور کروں گا، ڈیلیوری میری ہوگی، اچھا جی پھر اس کی قیمت اتنی ہوگی. اب میں نے اس گلاس کی قیمت اتنی لگائی ڈیلیوری کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا آپ ایسا کریں گے جی آپ ہماری کمپنی کا ٹیگ لگا کے دیں گے، اچھا سر اس کی پھر قیمت اتنی ہوگی. ہمیں یہ گلاس آپ اتنی جلدی تیار کر کے دیں گے، ہمیں آرڈر آیا ہوا ہے، ہم دیر نہیں کر سکتے. سر میرے پاس تو نہیں، مجھے آؤٹ سورس کرنے پڑیں گے، بندہ آؤٹ سورس کرنا پڑے گا، تو میرے اپنے ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، آپ کیا ریٹ دیں گے؟ جی اب میرا ریٹ یہ ہے. جلدی آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو، تو میں اب میرا ریٹ کیا ہے، یہ ہے. دیکھیے اب سوال یہ ہوا، پہلی بات جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ابھی ہماری ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، ٹرانزیکشن سے پہلے جو بھی نیگوسیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے، یہ اگینسٹ دا کموڈٹی ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کموڈٹی کی مختلف وجوہات کی وجہ سے مختلف پرائسز شعیب بھائی ہو سکتی ہے نا. under the circumstances yes کیونکہ اس میں that makes sense کہ اس کی ایکسٹرا کاسٹ انکر ہو رہی ہے، وہ کاسٹ انکر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک پی پی ٹی بنانے کے لیے دیا، اس نے کہا کہ سر یہ پی پی ٹی پہ جو گرافک ڈیزائننگ کرنی پڑے گی میری محنت زیادہ لگے گی، تو اس کے لیے میں جو پہلے آپ سے چارج کر رہا تھا میں اس سے زیادہ چارج کروں گا کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ دماغ لگانا پڑے گا اس کے اوپر. تو اب مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی پروڈکٹ کی ڈفرینٹ پرائسز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب تک کہ نیگوشیشن ہے تو جو بھی پرائس لگ رہی ہے وہ کس کی لگ رہی ہے، پروڈکٹ کی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کیش پرائس ہے یا کریڈٹ پرائس ہے، یہ کس کی لگ رہی ہے، یہ در حقیقت پروڈکٹ کی لگ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس میں ویریشن کی شریعت آپ کو اجازت دے دیتی ہے ونس کہ یہ ایک ڈیسائیڈ ہو جائے. نعمان بھائی جب ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا، پھر مدت کی وجہ سے اب جو کمی بیشی ہوگی وہ پرائس کس کے اگینسٹ ہوگی، وہ ٹائم کے اگینسٹ ہوگی. تو ٹائم ویلیو آف منی یہ جائز نہیں ہے. اب یہ ٹائم ویلیو بنے گی. ہمارے پاس اصل میں جو بنیادی طور پہ اکاؤنٹس جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ایک پروڈکٹ کی مارکیٹ پرائس یہ ہے، اگر مارکیٹ پرائس سے آپ اضافی جتنا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹائم ویلیو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹائم ویلیو سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ٹائم ویلیو شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اکنامکس، یہ اکانومسٹ، یہ اکاؤنٹنٹ کیا کہہ رہا ہے، دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. کیونکہ یہ ٹرانزیکشن، اچھا قریش کے لوگوں کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو، لوگوں کو میں قریش کے لوگوں کو اسی بات کے اوپر اشکال ہوا تھا. جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو اس میں تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو اسی بات پہ اشکال ہوا کہ ایک طرف آپ بے معجل کہتے ہیں جس میں کریڈٹ انوالو ہو، تو آپ کریڈٹ کے اوپر پروفٹ کو تو جائز کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کے اوپر پروفٹ ہے جس میں کموڈٹی انوالو ہے وہ بھی تو ٹائم ویلیو ہے، اور ربا کیا ہے، وہ بھی ٹائم ویلیو ہے. تو دونوں جب ٹائم ویلیو ہے تو دونوں چیزیں کیا ہیں، برابر ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، ٹریڈ کو، کموڈٹی بیسڈ ٹرانزیکشن کو، whether it is on cash and whether it is on credit، اس کو اللہ نے حلال کیا. وحرم الربا، اور اللہ نے کیا کیا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا. تو بیسیکلی اس چیز کو پہلے سمجھیے گا، اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر آپ نے ابھی نیگوشیٹ کیا، نیگوشیٹ کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں جی کیش کے اتنے پیسے ہوں گے اور کریڈٹ کے اتنے پیسے ہوں گے، تو وہ تو جائز ہے. لیکن جب ایک ونس ڈیسائیڈڈ، پھر نہ ڈیلے آف پیمنٹ پر آپ پینلٹی لگا سکتے ہیں اور نہ ارلی پیمنٹ کے اوپر آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں گی، جائز نہیں ہوں گی. اسی چیز کو دیکھیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا، اس کو دیکھ لیجیے گا ذرا، اس کو ہم آگے چلتے ہیں. اچھا اس قسم کی شرط لگا کر یا مطالبہ منوا کر قیمت میں کمی کا یہ معاملہ کرنا جائز نہیں. سود کے زمرے میں آتا ہے، البتہ جلد ادائیگی کی صورت میں بغیر کسی شرط اور مطالبہ کے
فروخت کنندہ خود اپنی طرف سے کچھ رقم معاف کر دے تو ایسا کرنا شرعن درست ہے، اور یہ صورت سود کے زمرے میں نہیں آتی. یعنی یونیلیٹرلی ہے نا، یار اس آدمی نے مجھے جب پیسے لا کر دیے، اس نے مجھے پورے ₹1,00,000 لا کر دیے، میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں، 95 رکھتا ہوں، 5,000 تم کو چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ میری مرضی پر تھا تو میں نے اپنی مرضی سے کر دیا، کیا ہے یہ جائز ہے. اچھا آگے چلے گا موٹر سائیکل اسکیم کا حکم، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کو. اچھا اس میں آگے یہ نہیں لکھا کہ اسکیم ہے کیا. اچھا میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں اسکیم ہے کیا. موٹر سائیکل اسکیم سمجھے کچھ نہیں سمجھے؟ میں بتاتا ہوں کہ ایک پیچیدہ قسم کی اسکیم ہے. ذرا یہ توجہ کے ساتھ دیکھیے، انٹرسٹنگ ہے بڑا. وہ اسکیم یہ ہے کہ مثال کے طور پر 200 بندے ہیں جنہوں نے موٹر سائیکل کے لیے خریدنے کے لیے پیسے جمع کرانے، اور یہ انسٹالمنٹس پر ہے. اچھا 200 میں سے مثال کے طور پر 50 یا 60 بندوں کو موٹر سائیکل قرعہ اندازی سے ملے گی. 50 یا 60 اس کی بنتی ہے مثال کے طور پر قسطیں بنتی ہیں. ہر مہینے ایک آدمی کو یہ موٹر سائیکل اسکیم کے تحت موٹر سائیکل قرعہ اندازی سے ملے گی. اگر آپ مثال کے طور پر لگائیے گا کہ 2,000 روپیہ اس کی مہینے کی قسط ہے، تو پہلے مہینے میں 200 بندوں نے 2,000 روپے جمع کرائے، اور ایک آدمی کو موٹر سائیکل ملنی ہے. اچھا جس کو موٹر سائیکل مل گئی نا، اب وہ قسط دینا بند کر دے گا. تو جس آدمی کو پہلے مہینے قرعہ اندازی میں جس آدمی کے نام موٹر سائیکل نکلی، اس کو موٹر سائیکل کتنے کی پڑی؟ 2,000 کی. اور دوسرے مہینے جس آدمی کو موٹر سائیکل نکلی اس کو کتنے کی پڑی؟ 4,000 میں. اور 3 مہینے میں 6,000 میں. اب جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، جس آدمی کا نام موٹر سائیکل اسکیم میں نکلتا چلا گیا، اس کو اب وہ آگے انسٹالمنٹ نہیں دے گا، موٹر سائیکل لے گھر جائے گا. ہمارے گھر سے کہہ رہے ناجائز ہے، میں بھی کہتا ہوں ناجائز، سب کہتے ناجائز ہے. لیکن آگے سوال کیا ہوگا؟ کیسے سوال کیا ہوگا بھائی؟ جائز ناجائز کہنا تو بہت ٹھیک ہے نا، آپ کہہ دیں ناجائز ہے، لیکن آگے سوال کیا ہوگا؟ کیسے ناجائز ہے بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ اچھا میں نے آپ کو پہلے کیا اصول بتایا، اب دیکھیے اس کو تھوڑا سا خاص شریعہ پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جو پیسے دیے جائیں یا جو پیسے لیے جائیں اس کو کیٹیگرائز کریں. جو پیسے دیے گئے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں لگائے دور تھوڑا سا، صرف 10 منٹ باقی ہیں کیونکہ 5 منٹ میں چائے بھی پینی ہم نے. تو وہ رکھا نہیں کھاج کچھ یا سوکھا سوکھا رکھا ہے؟ بسکٹ شسکٹ کے چائے ہے یا نہیں؟ بسکٹ بھی ہیں؟ چلو شکر ہے الحمدللہ. میں نے ایسے سوکھا سوکھا بھیج دیں گے یار ہم کو اٹھا کے. 1.5 گھنٹہ میرا گلا سوکھ گیا بولتے بولتے. جی سر میں نے کہا علم زیادہ بہتر ہے. نہیں الحمدللہ، جب وہ علم لے لیں تو وہ زیادہ میرا تو زور لگ رہا ہے، میرا تو زور لگ ہی رہا ہے نا. الحمدللہ. اس کو پہلے اس کو کیٹیگرائز کریں. دیکھیے اس چیز کو دیکھیے گا، جو پیسے ہم نے جمع کروائے نا، یہ جو پیسے ہم نے جمع کروائے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں قرض کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پیسے ہی واپس نہیں ملنے، موٹر سائیکل ملنی ہے آپ کو. دین بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، امانت بھی نہیں کہہ سکتے، انویسٹمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، پروفٹ نہیں ملنا آپ کو. بیسیکلی اٹ از اے سیل پرچیز کانٹریکٹ. تو یہ 4ویں سے نہیں ہے، یہ 5ویں چیز جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیل اینڈ پرچیز کانٹریکٹ ہے. تو سیل اینڈ پرچیز کانٹریکٹ پھر تو جائز ہونا چاہیے تھا. اس کو ناجائز کیا بات ہوئی خان صاحب؟ اب پتہ چلے گا، اب زور لگے گا. آپ کو بیلٹ آپ کو قرآن داغی نے پہلے ایک وجہ یہ بتا دی کہ بنیادی طور پر اس کے اندر ایک یعنی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جس کو اینڈ میں ملی اس پہ تو سارا برڈن آ گیا، جو شروع میں لے رہا وہ تو اس میں گویا کہ قیمت کے اندر آپ جو ایونچولی پرائس ہے نا، وہ پرائس کے اندر ایک جہالت پائی جا رہی ہے، ایک بہت زیادہ ویریئنس ہے اس کے اندر، یا سسپیشن پایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں. تو گویا کہ ایک اعتبار سے یہ جوئے سے مشابہت ہے. اور شریعت کی کہتی ہے کہ جس چیز کی قیمت کے اندر، اب جیسے کرن صاحب نے کہا کہ بھئی بعض کو تو پورے پیسے دینے پڑ جائیں گے اور بعض کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں دینے، بہت کم دینے پڑیں گے، نہ ہونے کے برابر دینے پڑیں گے، جو اس چیز کی قیمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
اور جن کو بنیادی طور پہ کمپنی اسکیم نکال کیوں رہی ہے؟ کیونکہ جتنے لوگ اس لالچ میں آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے جلدی مل جائے، ان کے پیسوں سے میں بزنس کروں گی. بیسیکلی وہ کوئی خیراتی ادارہ تھوڑی ہے کمپنی کہ اس نے آپ کی رفاہ عامہ کی لوگوں میں سستی موٹر سائیکلیں دینے کے لیے نکالی ہے. اس نے تو ایک ٹرک نکالی ہے. اٹ از اے ٹرک. یہ تو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے ٹرک نکالی ہے اور لوگوں کو لالچ دی ہے. لوگ اس لالچ میں آ گئے. 200 بندوں کو آپ نے لالچ دی اور چند بندوں کو آپ نے موٹر سائیکل دی. پیسے آپ نے 200 سے کمائے اور چند بندوں کو کر دیا. تو یہ مشابہ بالقمار ہے. مشابہ بالقمار کا مطلب گیمبلنگ کے ساتھ یہ مشابہ آ جاتا ہے. اس کے اندر قیمت کے اندر ایک ویکنس ہے کہ قیمت بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کس کو پرائز کس پرائز پر ملے گی. ایونچولی یہ بات نہیں ہو رہی. تو یہ اسکیم بنیادی طور پہ درست نہیں ہے. یہ وجہ ہے. تو اس کی وجہ سود ہونا نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی اس پر جا کر اگر اپلائی کریں گے تو ٹیکنیکلی اس کے اوپر سود کی ڈیفینیشن اور سود کی تعریف اپلائی نہیں کرے گی. لیکن 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ بے فاسد ہے کیونکہ قیمت مجہول ہے. جو قیمت طے کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کے حق میں قیمت مجہول ہے اور انسینٹیو دے رہے ہیں آپ لوگوں کو پیسے لے کر اور بیلٹنگ کر رہے ہیں. بیلٹنگ میں نکل آئے تو آپ کو بہت کم ہے, نہیں نکلے تو آپ کو پورا دینا پڑے گا. تو اس کے اندر 100% قمار یا گیمبلنگ نہ بھی ہو لیکن اس کے اندر قمار سے گیمبلنگ سے ایک درجے کی مشابہت جس وجہ سے ناجائز. اب دیکھیے گا اس کو لکھا ہوا کیا ہے. اس اسکیم کو چلانا اور اس کے ممبر بن کر موٹر سائیکل خریدنا شرعاً جائز نہیں, کیونکہ جمع کرائی جانے والی رقم اگر موٹر سائیکل کی قیمت ہو, اگر آپ اس کو قیمت اصول کریں گے تو یہ عقد بے کے ہوگا. اور بے کے اندر, بے کہتے ہیں سودے کو, میں بوقت عقد مبیع اور ثمن متعین ہونا ضروری ہے. تو کون سی موٹر سائیکل ملے گی یہ بھی متعین نہیں ہے, وہ تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کی بیلٹنگ کے بعد ہوتا ہے, جو کہ یہاں نہیں ہوتا. لہٰذا اچھا لہٰذا کے بعد کیا ہوا, اس میں مجھے کچھ چیز مسنگ لگ رہی ہے تھوڑی سی, خیر وہ بعد میں دیکھ لیں گے. آگے چلتے ہیں. چوتھا ہم دیکھتے ہیں قرض دے کر گروی پر رکھے ہوئے مکان کو استعمال کرنا. یہ صورت تو آپ لوگوں کو واضح ہوگی میرے خیال سے. جی, قرض کے بدلے میں اپنی کوئی چیز, مکان پلاٹ وغیرہ قرض دینے والے کے پاس رکھوانے کو رہن یعنی گروی رکھوانا کہتے ہیں. جو چیز رہن رکھوائی جائے اسے شیء مرہون, گروی رکھوانے والے کو راہن, اور جس کے بعد گروی رکھوائی جائے اس کو مرتہن. یہ تو خیر ٹھیک ہے, کس کو کیا کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے, جس آدمی کے پاس گروی رکھوائی ہوئی چیز ہو اس کے لیے قرض پر نفع ہونے کی وجہ سے سود ہے. اصول کیا بیان, اب یہ پہلے درد توجہ دیجیے گا, یہاں پہ ذرا ٹیکنیکل الفاظ آنا شروع ہوگا جس سے بات تھوڑی پنجلک ہوگی. پہلی بات یہ کہ دیکھیے میرے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے. میرے پاس کتنے روپے ہیں؟ 20 لاکھ. اچھا 20 لاکھ روپے کے اندر مجھے نہ پلاٹ ملتا ہے نہ گھر ملتا ہے. نہ میں پلاٹ لے سکتا ہوں نہ گھر لے سکتا ہوں, یا کسی جگہ پر شاید 2 مرلے کا کہیں بہت دور مجھے کالا شاہ کاکو وغیرہ کے پاس کوئی پلاٹ مل گیا تو مل گیا, بغیر نہیں ملے گا. اگر پلاٹ مل بھی گیا تو 20 لاکھ میں گھر نہیں بنا سکتا. اب مجھے رہنے اگر تو میں 20 لاکھ کو رینٹ پہ لگا دوں گا تو 10 سال کے بعد کیا ہوگا, 20 لاکھ بھی نہیں ہوں گے میرے پاس. اب میں ایک آدمی کا جاتا ہوں, اس کو چاہیے کہ یار مجھے کچھ پیسے مل جائے, میں بزنس میں ڈال دوں گا. اسے پیسے چاہیے, مجھے گھر چاہیے. لیکن اگر وہ گھر کو بیچ دے گا تو کل کو اس کے پاس پیسے بزنس میں لگ گئے اور بزنس ڈوب گیا تو بزنس بھی گیا اور گھر بھی گیا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر کو بیچنا نہیں چاہتا, پیسے بھی چاہتا ہے اور گھر کو بھی نہیں بیچنا چاہتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے 20 لاکھ روپے محفوظ بھی رہیں, میں کچھ اور بھی کما کے پیسے اکٹھے کر کے اکٹھے گھر بناؤں اور گھر بھی مجھے مل جائے اور رینٹ بھی مجھے نہ دینا پڑے. تو اب اس کے لیے صورت یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ میں گیا ایک صاحب سے بات کی, اس نے کہا میرا فلیٹ موجود ہے, تم 20 لاکھ مجھے قرضہ دے دو اور گروی کے طور پہ میرا فلیٹ لے لو, تم اس فلیٹ میں رہ لینا اور میں تمہارے پیسے استعمال کروں گا. میں تم سے رینٹ نہیں لوں گا کیونکہ میں 20 لاکھ روپے میرے پاس موجود ہیں, اور تم اس گھر میں رہ لینا. اور 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد تم مجھے 20 لاکھ روپے واپس لے کے اپنے گھر دے دینا. اب اس میں دونوں کا فائدہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟
دونوں کا فائدہ ہو گیا. مجھے رہنے کے لیے گھر مل گیا, اس کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے مل گئے, اس کا گھر نہیں بکا, میرے پیسے خرچ نہیں ہوئے, مجھے رینٹ نہیں دینا پڑا, اس کو گھر نہیں بیچنا پڑا, اور 5 سال کے بعد اس نے اپنا گھر واپس لے لیا, اپارٹمنٹ واپس لے لیا, میں نے پیسے لے لیے 20 25 30 50 لاکھ روپے میں نے اور اکٹھے کر لیے تھے, اس سے میں نے لے کر پلاٹ وغیرہ بنا کے گھر بھی بنا لیا, تو میرا بھی فائدہ ہو گیا اور اس کا بھی فائدہ ہو گیا. کیا خیال ہے, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ سر اس میں ایک بات بتایا نا کہ اب اس 5 سال کے دوران جو وہ فلیٹ ہے اس کی جو بڑی قیمت بڑھی, لیکن وہ اسی کی ہے جو اصل جس کا فلیٹ کرنا. پہلے آپس میں بات طے ہو گئی ہے پھر تو بات ٹھیک ہے, لیکن جو قرض جس نے پیسے دیے فلیٹ کے بس ان دونوں کے آپس میں بات طے ہوگی کہ اگر وہ دونوں کوئی بات آپ نے کر دی میں ابھی بھی یہ ٹھیک ہونا چاہیے نا, اس کو تو نہیں سر, ہم عزت کریں ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہماری پریزنٹیشن بھی لکھا ہوا ٹھیک نہیں ہے. اس سے دیکھیے بات کیا اصولی بات سمجھیے گا, اور یہ آج ہماری آخری بات ہے, پھر انشاءاللہ پریزنٹیشن میں شیئر کر لوں, کسی پریزنٹیشن چاہیے تو شیئر کر لیجیے گا, باقی انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا. تو اس میں ہم نے بنیادی طور پر سود کو سمجھنے کی کوشش کی, بہت سی باتیں ہمیں سود کے حوالے سے سمجھ میں بھی آ گئی. آج کا ہمارا یہ سیشن ختم ہو رہا ہے. آخری بات جو میں امپورٹنٹ بات آپ کو نوٹ کروانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی, میں امپورٹنٹ بات آپ کو یہ نوٹ کروانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے لاجیکلی ہمیں کسی چیز میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ نظر آ جائے, لاجیکلی ہماری لاجک کے مطابق اور ہمارے مشاہدے کے مطابق آبزرویشن مطابق ہمیں کسی چیز میں کتنے فائدے کیوں نہ نظر آ جائے, اگر وہ شریعت کے پیرامیٹرز کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ ناجائز ہے. اور کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جہاں تک شریعت کی تعلیمات جاتی ہیں ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی. شریعت کی تعلیمات تو یونیورسل ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں. اب آئیے گا اس بات کے کس کا فرق کیا اور اس کا حل کیا ہے, اس کو جائز طریقے سے کرنے کا طریقہ کیا, وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. دیکھیے شریعت نے کون چیز سمجھیے گا, جہاں شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے تو شریعت کیا کہتی ہے, یہ حلال بھی ہے. زنا کو شریعت کہتی ہے حرام ہے, اور نکاح کو شریعت کیا کہتی ہے, حلال ہے. 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو, شریعت نے آپ کو اجازت دے دی. ہاں اب ہم نے پابندی کر لی, دوسرے جیسے مسائل کھڑے ہوئے تھے. اب شریعت کہتی ہے کہ سود نہیں لو, قمار نہیں کرو, گیمبلنگ نہیں کرو, ایسی چیز جس میں انسرٹینٹی ہو, دھوکہ ہو, وہ نہ کرو. 3-4 چیزوں کی شریعت نے کیا لگا دیا, شریعت اس نے باقی کا تجارت کرو, ٹریڈنگ کرو, زراعت کرو, پروڈکشن کرو, اجارہ کرو, سروسز پرووائڈ کرو, بے شمار طریقے شریعت نے کیا کر جائز کر دیے. اب شیطان کیا کرتا ہے, وہ حرام چیز کی طرف. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو نئی اسکیمیں نکلتی ہے نا, اب ایک اور اسکیم میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ عام طور پر موجود ہے, اب آپ بتائیے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی اگر پلازا بن رہا ہے تو اس پلازا بننے سے پہلے پیسے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے دن آپ کو رینٹ آنا شروع ہو جائے گا, رینٹ آپ کو پہلے دن آنا شروع ہو جائے گا. حلال نہیں ہے لیکن چل رہا ہے. اب دیکھیں یہ جو نئی اسکیم آنا شروع ہوتی ہے, کیوں, کیونکہ دیکھیں رینٹ اس چیز کا ہوتا ہے جو اگینسٹ کموڈٹی ہو نا. آپ کسی چیز کو استعمال کریں گے تو اس کے اگینسٹ کیا ہے, رینٹ ہے. ایک گویا کہ جب تک کہ ابھی ایک ایسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس وقت تک آپ جو پیسے دے رہے ہیں وہ اگینسٹ کموڈٹی نہیں ہے, اگینسٹ کیا ہے, کیش ہے. اسی طرح سے دوسری لنک جو آپ نے بات کی کہ جو فائلوں کا کاروبار چلتا ہے, آن گراؤنڈ لینڈ از ناٹ اویلیبل, وہ جائز نہیں ہے صاحب, وہ بھی جائز نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر لینڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پھر تو فائلوں کا کاروبار جائز نہیں ہے. اچھا اس کی طرف آ جاتے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, جو گروی والی بات کر رہے تھے ہم, آخری بات تھی, تو گروی والی بات میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے میں نے جو پیسے اس کو دیے وہ قرض ہے, اور حدیث میں ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر وہ قرض جو کسی بھی قسم کا نفع لے کر آئے وہ کیا ہے, وہ ربا ہے. یہی مسئلہ آگے چل کے موبی کیش میں بھی آتا ہے. موبی کیش جائز اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اب وہ پیسے رکھے وہ کیا ہے, وہ قرض ہے, اور اس کے اگینسٹ وہ آپ کو فری منٹس دے رہا ہے, وہ کیا ہے, بینیفٹ ہے. تو آپ قرض دے کر اس سے جو بینیفٹ اٹھائیں گے وہ کیا ہوگا, وہ ربا بن جائے گا. اچھا اس کا جائز طریقہ کیا ہے, اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اس گھر کا ایک پورشن تم سے خرید لیا,
چلے گھر وہ آپ کے نام پر نہ کرے, اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں, بھئی میں نے تم کو رینٹ نہیں دینا نا, مثال کے طور پر یہ اپارٹمنٹ ہے, اپارٹمنٹ کا 50% شیئر میں نے تم سے خرید لیا, میں کیا بن گیا, شیئر ہولڈر بن گیا, میں شیئر ہولڈر بن کے اس گھر میں رہ رہا ہوں, اور تم کو میں نے پیسے دے دیے, تم استعمال کر لو. اب اگر بعد میں پھر کبھی موقع ہوگا تم مجھ سے اگر خریدنا چاہو گے تو ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کہ واپس تم کو خرید لیں گے, چونکہ گھر اسی کے نام پر ہے, میرے نام پر ہے نہیں, تو میں تو آگے بیچ نہیں سکوں گا نا قانونی طور پر, ویسے شرعی اعتبار سے تو میں اونر بن چکا, تو آپ اس کو اگر اس ٹرانزیکشن پر لے کر آئیں گے تو یہ جائز ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے جہاں سود ہے, سود سے بچنے کے لیے شریعت نے جائز راستے بھی کیا کیے ہوتے ہیں, رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر ٹھیک ہے, اب یہ آج کا ہمارا معاملہ تھا, اور الحمدللہ بہت سے سوالات بھی آئے, بہت سی ڈسکشن بھی ہوئی, اور فروٹفل قسم کے کوشچنز بھی ہوئے. مزید کوئی حضرات اگر اس معاملے میں رکھنا چاہتے ہیں, پریزنٹیشن رکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آج ہمارا یہ جو باقاعدہ زوم کے اوپر پارٹیسپینٹس بہت کم ہیں, اس کے لگتا ہے کہ ہم نے اس دفعہ مارکیٹنگ تھوڑی سی صحیح نہیں کی, لیکن بائی واٹ ایور اٹ از, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا زندگی رہی تو اسی ٹاپکس کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے اس طرح کے لیکچرز ہمارے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.